شرف دے حج کا مجھے حج میرے کبریا یا رب، شرف دے حج کا مجھے حج میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں پروگرام سلسلہ احکام حج میں۔ ہمارے ساتھ خاص طور پر اس سلسلے کی رونق حضرت قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے میں احکام حج تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ حصول ثواب کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ حج کے ایام شروع ہیں، حج کے مہینے جاری ہیں اور عاشقان رسول کے سفر جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، فلائٹس جو ہیں وہ اڑنے لگی ہیں۔ دنیا بھر سے ہر رنگ و نسل کے، ہر قوم، ہر ملت کے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے عازمین حج بن کر رواں دواں ہیں۔ اور اب ہر طرف سے یہ صدائیں سنائی دینے لگی ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صدائیں ہر سو اب آنے لگی ہیں، ہر گھر میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس گھر سے بھی کوئی حاجی بنے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عاشق رسول کو بار بار حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ تو اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ سلسلہ آپ کو دیکھنا، اور اگر آپ نہیں جا رہے تو بھی سلسلہ دیکھنے کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہی ہے کہ علم دین سیکھنے کا یہ موقع ہے۔ اور کیا پتہ آپ کے نصیب میں بھی حج ہو اور اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہو، آپ اسی سال حاجی بننے جا رہے ہوں لیکن ابھی تک آپ کو نہ پتہ چلا ہو۔ بعض اوقات ایسے سینز بھی کریٹ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بہت لیٹ جا کر کوئی حج کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اسے بھی مجدہ حج ملتا ہے، مدینے سے بلاوا مل جاتا ہے۔ تو امید بڑی ہونی چاہیے، وہ دربار بھی بڑا ہے، بڑی امید پر کرم بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمت رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، کیا پتہ اس سال یا نیکسٹ ایئر آپ کے لیے بھی حج لکھا ہو۔ تو حج کی بات تو کرنے میں ویسے بھی مزہ ہی آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، عبادت کا ذکر ہوتا ہے، اور سیکھنے سکھانے میں تو مومنوں کو مزہ ہی آتا ہے۔ مدنی چینل کا یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ نہ صرف مسائل پر ڈسکشن ہوگا بلکہ ہمارے سیگمنٹس بھی ہم شامل کریں گے، اور کچھ نہ کچھ اصطلاحات حج کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ خصوصی طور پر ہمارے ساتھ اس سلسلے کی رونق بنے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور بہت ہی اچھے ثناخواں، ہمارے سینئر ثناخوانوں میں سے ایک حاجی محمد عارف اتاری کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم عارف بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ حج کے حوالے سے ہم آغاز میں اس سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں، کوئی بھی ہم عارف بھائی کون سا کلام سناتے ہیں دیکھتے ہیں۔ حج کے حوالے سے میری گزارش ہے کہ کوئی اچھے سے کلام کو، چاہے وہ نعت ہو یا مناجات ہو، آپ پڑھ دیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا کلام ہے، بڑی پیاری التجا ہے، انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے پھراؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کوئی حج کا سبب اب بنا دے، مجھ کو کعبے کا جلوہ دکھا دے، دید عرفہ تو دید منی کی، دید عرفہ
ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے اور ہر عاشق رسول کو جلد اس عزم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حج کرنا ہے. ہر عاشق رسول حج کا عزم دل میں کہیں نہ کہیں رکھتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ عزم، یہ طلب کبھی بھی ختم نہ ہو، اور مدینے جانے کے لیے ہم بس زندگی بھر جو ہے وہ تیار رہیں، تڑپتے رہیں، اور جتنی بار بھی مدینے جائیں یہ پیاس نہ بجھے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، عاشقان رسول جتنی بار مدینے جاتے ہیں ان کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے. اللہ پاک اس تڑپ میں اور برکت، اضافہ عطا فرمائے. الحمدللہ سلسلہ جاری ہے احکام حج. اس سلسلے میں بہت سارے زبردست مسائل ہمیں مفتی صاحب سے سیکھنے کو ملتے ہیں. خاص طور پر ہمارے ساتھ قبلہ استاد العلماء مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، پریزنٹیشن دیتے ہیں اور سوالات کے جوابات دیتے ہیں. ہمیں اس پر مشکور ہونا چاہیے اتنی بڑی شخصیت کا کہ احکام حج کے حوالے سے خاص طور پر اتنی ڈیٹیل میں شاید آپ کو میں نہیں سمجھتا اردو زبان میں تو کم از کم کہ کہیں پر اتنا زیادہ فوکس کر کے مسائل کو ڈیٹیلڈ بیان کیا جاتا ہو. ماشاءاللہ مفتی صاحب کی خدمات ہیں، نہ صرف سوری طور پر، ویڈیو کے طور پر، مدنی چینل لائیو کے طور پر، بلکہ تحریری طور پر بھی آپ کی خدمات ہیں. اور ان قریب جو بک آنے والی ہے واجبات حج، جو کہ انشاءاللہ حاجیوں کے لیے نہ صرف بلکہ دنیا بھر کے علماء کرام کے لیے، عاشقان رسول کے لیے، طلباء کرام کے لیے بہت ہی مفید انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ثابت ہونے والی ہے. مجھے خود بھی انتظار ہے اور کئی عاشقان رسول کو اس کا انتظار ہے. مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. حضور پہلے تو یہی کچھ بیان فرمائیں کہ اب بک کہاں پر پہنچی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب پڑھنا بہت آسان ہے، پڑھانا اس سے قدر مشکل کام ہے. اچھا. اور کتاب لکھنا دو اس کے مراحل ہیں. اچھا. ایک کتاب لکھنا یہ پڑھانے سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اور اس کے بعد جو اس کے طباعت کے مراحل ہیں وہ اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں. چھپائی کے مراحل، پرنٹنگ کے پرنٹنگ پریس میں جانے سے پہلے کے مراحل. اچھا. یعنی ایک ایک عبارت جو اس میں درج ہیں اس کو ٹیلی کرنا، پروف ریڈنگ، فارمیشن، سیٹنگ. تو اب یہ آخری مرحلے کے کام چل رہے ہیں، امید ہے اگلے اتوار پیر تک آ جائے گی. اچھا. ہمیں ناظرین جو ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کتاب کب اپلوڈ ہوگی، تو ان کو جواب امید ہے مل گیا ہوگا کہ جلد انشاءاللہ. مفتی صاحب کی تو کوششیں مکمل ہو چکی ہیں، جو آگے کے مراحل ہیں وہ اب جاری ہیں اور ان قریب انشاءاللہ مل جائے گی. امید ہے کہ حج سے پہلے ہی یہ کتاب آپ کو مل جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں اور ہمارا ساتھ دیں، مدنی چینل کا سپورٹ کریں، دعوت اسلامی کو سپورٹ کریں. آج خاص طور پر جو ہمارا سلسلہ ہے احکام حج، اس میں ہم کیا سننے جا رہے ہیں مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. خاص طور پر آج کیا پرٹیکولر کس چیز پہ فوکس ہوگا ہمارا؟ آج ہم نے 3 چیزیں شامل کی ہیں. پہلی چیز ہے اس حوالے سے کہ حج کے اندر ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے. یعنی اعمال کچھ ایسے ہیں جو اپنے وقت پر نہ ہوئے ہوں تو وہ اعمال ادا ہی نہیں ہوتے. تو ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اور ٹائمنگ کے حوالے سے کون سا عمل کس وقت ہونا چاہیے اور کس وقت ہو سکتا ہے. اچھا. آج ہم نے پریزنٹیشن میں اس بات کو شامل کیا ہے کہ مختلف مناسک کی ٹائمنگز کیا ہیں. صحیح. دوسرا ترتیب، کون سا عمل پہلے ہونا ہے، کون سا بعد میں ہونا ہے. صحیح. یوں کہہ لیجیے کہ جتنے سلسلے اب تک ہمارے ہوئے ہیں انہی میں سے نکال کر جدا گانا طور پر بیان کریں گے تاکہ یہ فوکس ہو جائے کہ اس عمل کو پہلے ہونا ہے اور اس عمل کو بعد میں. جو پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی کنفیوژن ہوتی ہے، بڑے سوالات ہوتے ہیں، وہ کئی دفعہ سمجھنے اور سمجھانے کے باوجود بھی ابہام میں رہتا ہے. تو آج کے پریزنٹیشن کا مقصد ہے کہ ابہام دور ہو جائے. تیسری بڑی اہم چیز ہے، اور شاید اتنے فوکس کر کے ہم احکام حج میں پہلے دفعہ لے کر آ رہے ہیں، اچھا، کہ اسلامی بہنوں کی طرف سے کچھ پیغامات تھے، مختلف ذرائع سے وصول ہوئے کہ ان کے حج کے مسائل بیان کیے جائیں. صحیح. اور یقینی طور پر صرف مرد حج کرنے نہیں جاتے، اسلامی بہنیں بھی جاتی ہیں، بہت بڑی تعداد. تو کچھ سوالات مرتب کیے ہیں اسلامی بہنوں کے تعلق سے، تو ان سوالات کے جوابات آج کے سلسلے میں شامل ہوں گے.
کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں، مفتی صاحب سے کچھ سوال بذریعہ کال لیتے ہیں، اسلامی بہنوں کے سوالات بھی ہمارے پاس ہیں، ان کو بھی پھر انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مفتی صاحب ایک زبردست پریزنٹیشن دیا کرتے ہیں، آج انشاءاللہ وہ بھی لیں گے، اور خاص کر ٹائمنگ کے حوالے سے کون سی چیز کب ہوگی یہ بھی ہے، اور بھی 2-3 ٹاپکس ہیں۔ تو اپنے ہاتھ میں قلم اور ڈائری وغیرہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اہم پوائنٹس کو لکھ سکیں، خاص طور پر حجاج کرام، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، آپ کو انشاءاللہ یہ رائٹنگ ہو سکتا ہے بہت کام آئے۔ کچھ کالز دیجیے گا۔ میرا نام محمد اویس ستاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پہلے دن حج پہ رمی کے بعد ہم جاتے ہیں، رمی کرنے کے بعد حلق کروانے کے لیے جاتے ہیں، یہ قربانی کرتے ہیں، پہلے قربانی کے بعد اکثر دیکھا گیا ادھر کے احرام کی حالت میں ہی ایک دوسرے کی وہ حلق کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا کرنا جائز ہے؟ ہم 2 دوست ہیں تو ہم ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ طواف وداع جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم حرم میں جب دوبارہ جائیں گے تو پھر طواف وداع کرنا پڑے گا، جیسے آج بدھ ہے، ہم آج رات کو عشاء کے ٹائم طواف وداع کرتے ہیں تو ہم کل ظہر یا عصر پڑھنے یا فجر جاتے ہیں تو کہتے ہیں دوبارہ طواف وداع کرنا پڑے گا۔ 2 سوال انہوں نے کیے ہیں کہ دونوں محرم ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو حالت احرام میں ہے اس کے 2 مواقع ہیں۔ ایک وہ موقع ہے جہاں اس کے لیے حلق کرنا جائز نہیں ہے، حلق کرنا حرام ہے، اپنا حلق کرنا حرام ہے، اور ایک وہ موقع ہے جہاں اس کے لیے اپنا حلق کرنا یا کروانا حلال ہو جاتا ہے۔ وہ موقع عمرے میں ہوتا ہے جب آپ نے طواف کر لیا، سعی کر لی، اب وہ موقع آ گیا جس کو کہتے ہیں تحلل جائز ہو گیا، حلق کروانا جائز ہو گیا، احرام سے نکلنا جائز ہو گیا۔ حج کے اندر یہ موقع آتا ہے جب وقوف عرفہ کر لیا، اس کے بعد وقوف مزدلفہ کرتے ہوئے منی آئے، رمی کر لی، رمی کرنے کے بعد قربانی ہو جاتی ہے، قربانی کے بعد اب حلق کروانا ہوتا ہے، تو اب وہ موقع آ گیا جہاں آپ اپنا حلق کروائیں گے، تحلل کا موقع آ گیا۔ تو جس شخص کا تحلل کا موقع آ گیا، اس کا دوست ہے، اس کا بھی یہی موقع آ گیا، اب یہ دونوں ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کا یہ موقع نہ آیا ہو وہ حلق نہیں کر سکتا، نہ کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب وقت آ گیا ہے تو پھر خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں اگرچہ احرام میں ہو۔ جی ٹھیک ہے، اچھا، وہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ لاکھوں لاکھ حجاج ہیں نا، اور حجام ہیں سینکڑوں میں، تو اتنے حجام کہاں سے آئیں؟ تو اس لیے لوگ پھر ایک دوسرے کا ہی کر رہے ہوتے ہیں، بطور خاص مینا کے بعد۔ لیکن آج کل تو بہت زیادہ شاپس ہو گئی ہیں، جگہ جگہ پر کھل گئی ہیں، پھر بھی ظاہر ہے تعداد کے لحاظ سے تو پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذرا خیال رکھیے گا اپنا کہ خود حلق کرنے میں اور کسی پروفیشنل سے کروانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خود بندہ کرنے جاتا ہے تو بہت سارے کٹس لگا لیتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اس کو کیجئے، کہیں خدا نخواستہ آگے کے جو مناسک رہ گئے ہیں ان میں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال بھی تھا ان کا، انہوں نے پوچھا کہ طواف وداع کر لیا پھر دوبارہ حرم میں گئے تو پھر کیا دوبارہ طواف وداع کرنا پڑے گا؟ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طواف وداع کر لیا، اگلے دن ہماری روانگی ہے تو کیا دوبارہ کرنا پڑے گا؟ تو یا ممکن یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ طواف زیارت کے ساتھ طواف وداع کر لیا تھا، تو میں کیوں رہا تھا کہ طواف وداع کے بعد یہ سمجھیں کہ اب حرم نہیں جا سکتے، پھر حرم گئے تو پھر کرنا پڑے گا، آخری چیز طواف وداع ہونی چاہیے یہ سمجھے لگتا ہے۔ آخری چیز طواف وداع ہو یہ مستحب ہے۔ اچھا، اور طواف زیارت کے بعد یہ کوئی بھی طواف کریں گے، اچھا، نفلی طواف، تو وہ طواف وداع ہی کہلائے گا۔ اچھا اچھا، تو طواف وداع ادا ہو گیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ جو آخری ان کا عمل ہے وہ طواف پر ختم ہو، دوبارہ جا کر طواف کر لیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور وہ طواف وداع فوراً کر لیتے ہیں طواف زیارہ کے بعد، اور بھلے 10-15 دن بھی وہاں رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، طواف وداع دوبارہ واجب نہیں ہوگا؟ دوبارہ واجب نہیں ہوگا، اور حرم میں آپ جا کے بغیر طواف کے واپس آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگلی کال۔ دوران ایام حج یعنی عرفہ کے دنوں کے دوران اگر اسلامی بہنوں کی مخصوص ایام آ جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ دوران حج عرفات وغیرہ میں دیکھیے، عرفہ کا دن ہے، اس کے بعد 10واں دن ہے، اس کے بعد 11واں دن ہے، 12واں دن ہے، یہ 5 جو دن ہیں یہ مینا میں گزرتے ہیں، اور مینا میں گزرتے ہوئے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو مطلب کہ رکاوٹ بنے۔ ایک عمل ہے طواف زیارت کرنا، اس کے لیے مسجد الحرام شریف میں جانا ہوتا ہے۔ عام حالات میں یہی حکم ہے کہ مسجد الحرام شریف میں جا کر وہ کرنا چکے، تو عام حالات میں یہی حکم ہے کہ 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے
یعنی 12 ذوالحجہ کو مغرب ہونے سے پہلے 13 کی مغرب ہو جائے گی، اس سے پہلے طواف زیارت کیا جائے، تاخیر ترک واجب ہے۔ اچھا، لیکن خاتون اگر کوئی ناپاکی کے ایام میں ہے تو اس کے لیے تاخیر جائز ہے، وہ بلکہ واجب اس کے لیے تاخیر کرنا، وہ تاخیر کرے گی، اور جب پاک ہو جائے گی پھر نہا کر وہ طواف کرے گی۔ اس کا دم بھی واجب نہیں ہوگا؟ دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی خاتون کے لیے دیگر معاملات میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے؟ یعنی عرفات میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صحیح، مزدلفہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صحیح، رمی میں رمی پرابلم کرنے میں نہیں کوئی ہے۔ پرابلم نہیں ہے، مینا میں وقوف کرنا ہے یا مینا میں ٹھہرنا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، طواف زیارت اور طواف وداع کے مسائل ہیں، ٹھیک، تو اس طواف وداع کا اگر معاملہ ہے تو طواف وداع کے اندر بالکل وقت نہیں ملتا، اسے فوراً قافلہ جانا ہے تو وہ واجب بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ وہ بھی معاف ہے؟ جی، سبحان لیکن اللہ، طواف زیارت معاف نہیں ہے، ٹھیک، طواف زیارت میں تاخیر معاف ہے۔ صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے تو بڑی آسانی ہو گئی کہ وہ ناپاکی میں بھی یہ معاملات کر سکتی ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا ہو گیا۔ مرد جو ہے وہ لباس الگ پہنتا ہے، مخصوص لباس پہنتا ہے، 2 چادریں عام طور پہ ہوتی ہیں اور بغیر سلا ہوا وہ لباس ہوتا ہے۔ عورتوں کے لیے لباس کے تعلق سے کیا پابندی ہے؟ کیا وہ بھی احرام پہنیں گے؟ اسلامی بہنوں کے لیے لباس کے تعلق سے کوئی احکام نہیں ہے، اچھا، یعنی جدا گانا خاص احکام ہو ایسا نہیں ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ مرد بغیر سلا لباس پہنے گا، اسلامی بہنیں جو ہیں وہ سلا ہوا لباس پہنیں گی۔ اچھا، ان کے لیے کوئی رنگ خاص نہیں ہے، کوئی ڈیزائن خاص نہیں ہے، اچھا۔ کوئی انداز خاص نہیں ہے۔ بعض جو سفید اس طرح کے احرام کے طور پہ برقعے پہنتی ہیں، اس کو لازمی سمجھتی ہیں، یہ غلطی ہے ان کی؟ لازمی سمجھنا غلطی ہے، اچھا، کسی اور مقصد کے تحت پہنتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مقصد یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ خواتین چونکہ حجاب تو لینا ہے ان کو، سر تو چھپانا ہے ان کو، بال بھی چھپانے ہیں، اچھا، تو اب انہوں نے حجاب لیا ہوا ہے تو وہ مختلف کلر کے حجاب قافلہ وائز لیتی ہیں بعض اوقات، اچھا، تاکہ ایک قافلے کی خواتین جو ہے ممتاز ہو جائیں۔ صحیح، اب پاکستانی خواتین کے اندر یہ رجحان کم ہے، دیگر ممالک کی خواتین میں یہ رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا وغیرہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پورا قافلے کا ایک ہی جو ہے نا وہ اسٹائل ہوتا ہے، مردوں نے واسکٹ پہنی ہوتی ہے اگر وہ احرام میں نہیں ہے تو ایک جیسی ہوگی، اچھا، اور خواتین کے جو عبایا ہیں وہ ایک اسٹائل کے ہوں گے۔ تو کسی اور وجہ سے اگر وہ سفید کا ہی تعین کرتی ہیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، شریعت نے پابند نہیں کی۔ لیکن یہ سمجھنا کہ عورتوں کے لیے سفید حجاب ضروری ہے، شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس حالت میں یعنی کہ کپڑوں کا تو کوئی وہ معاملہ نہیں ہے، اسی طریقے سے بھی احرام موزے پہن سکتی ہیں، دستانے پہن سکتی ہیں، پاؤں چھپانے کے جو مسائل ہیں مرد کے لیے وہ اسلامی بہنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سر چھپانا ہے، سر ان کا چہرے کا کیا حکم ہے؟ چہرہ نہیں چھپا سکتی، چہرہ ظاہر کریں گی، اچھا، چہرے کا فرق ہے صرف۔ تو ایسا آج کل دیکھا ہے بعض جو خواتین ہوتی ہیں وہ چہرہ چھپاتی بھی ہیں اور اس طرح کوئی احتیاط بھی کرتی ہیں، وہ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ چہرہ لوگوں کو نظر بھی نہ آئے اور چہرہ ڈھکا ہوا بھی ہو اور کھلا ہوا بھی ہو؟ دیکھیے اس کے لیے تاکید اس بات کی ہے کہ وہ چہرہ کسی اور طریقے سے چھپائے، یعنی نقاب نہیں کریں گی، نقاب کرنا جو ہے چہرے کو چھپانا ہے۔ مثال کے طور پر یہ امامہ ہے، اگر اس کو یوں کیا جائے گا تو یہ چہرے سے چہرے پر کپڑا چڑھانا کہا جائے گا، لیکن اس کے پاس کوئی کتاب ہے جو مردوں کی طرف آتی ہے وہ تو کتاب سے آڑ کر لے تاکہ مرد اسے نہ دیکھیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ سواری پر جا رہی تھیں تو کسی مرد کی سواری گزرتی تو آپ کسی چیز سے آڑ کر لیتی، تو فی زمانہ ایک پی کیپ بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے، اچھا، جس کے ذریعے جو خواتین ہیں وہ اپنے چہرے کو چھپا بھی لیں گی اور جو شرعی تقاضا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں بیسیکلی یہ ہے، یہ یوں ہے، کیپ ہے نا، یہ بیسیکلی کیپ ہے، صحیح، ٹھیک ہے، یہ یوں کر کے کیپ ہے، یہ جو کیپ ٹوپی والا کیپ ہوتا ہے اس کے اوپر پردہ لگایا گیا ہے۔ صحیح، تو اب یہ جو کیپ پہنے گی پیچھے یوں کر کے، ہاں، تو یہ پردہ چہرے سے مس نہیں ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ پردہ دور ہوگا اس کا اور ایک خیمہ نما اسٹائل بن جائے گا۔ اب اس کے اندر کچھ احتیاط ہے، دیسی ٹوٹکے ہیں، اچھا، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو یہ چہرہ ٹچ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو پھر یہ میں قریب آ جاتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، اب جس اسلامی بہن کے گود میں بچہ ہو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے، تو ایک دیسی ٹوٹکا تو یہ ہے کہ جو پتلا گتا ہوتا ہے نا، بہت ہی پتلا گتا، عام طور پر بنیان وغیرہ میں آتا ہے، تو ایسا کوئی گتا یہاں چپکا لیا جائے، پچھلی طرف اس کو اسٹیپل کر لیں، پچھلی طرف چپکا لیا جائے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ
बार बार हिलेगा नहीं, यानी सिर्फ कपड़ा है तो हल्का है, ये हल्का होने की वजह से इसका हिलना जारी रहेगा। सही। लेकिन अगर कोई यहाँ पर बिल्कुल नीचे सिरे पर कोई पीछे की तरफ गत्ता चिपका लिया जाए, हल्का गत्ता, भारी होगा तो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, अच्छा, उससे इसका हिलना बंद हो जाएगा। सही। और ये बिल्कुल एक यूं रहेगा तो ये बार बार टच होने का मामला नहीं मदनी है। मुन्नी को अगर पहनाकर चेक करें, क्या फरमाते हैं आप? माशाअल्लाह, जी आप। अब चूंकि मदनी मुन्नी का चेहरा चूंकि थोड़ा छोटा है तो जरा आप इस तरफ चेहरा करें। ये देखें, ये टच नहीं हो रहा ना, सही। ये दूर है, क्योंकि ये कैप जब बड़ी खातून पहनेगी, बड़ी उम्र की खातून, तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा ना, बिल्कुल दूर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये इसको इसमें जरूर भी एहतियात यही करनी है कि ये बाजार में मिल रहे होते हैं, बैठ जा बेटा, मुख्तलिफ साइज के मिल रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह इसको चेक करना है कि ये ना हो कि आपके साइज का ना हो, ये यानी ये बिल्कुल टच हो रहा हो तो फायदा नहीं होगा। सही। तो इस हिसाब से लेना है। फिर इसमें इसको घर में भी बना सकते हैं, खवातीन तो माहिर होती हैं, तो वो कर सकती घर हैं, में भी इसकी सिलाई कढ़ाई के जो काम है उनके लिए कर सकती मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये इसको जरूरी कहेंगे ये पहनना, ये एक सिर्फ मशवरा है? मशवरा नहीं, इसकी ताकीद है, इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है, ताकि जो है वो एक तो ये है कि मर्दों की तरफ से जो आजमाइश है वो नहीं होगी, फिर औरत के जो हया के तकाजे हैं वो भी पूरे होंगे। अच्छा, बाज़ ख़वातीन, थोड़ा सा टॉपिक से हटेगा लेकिन इसका जवाब यहाँ हो जाए, इस मसाले को बेस बनाकर एतराज़ करती हैं कि जब देखो हज में चेहरा खोलने का हमें हुक्म है तो आप खामखा क्यों हमें पर्दे का सारा साल आम तौर पे हुक्म देते हो? ऐसे हम घूम सकती हैं, जब हज में अल्लाह ने बोला है कि हमें चेहरा खुला रखना है तो फिर आम तौर पे क्यों हम चेहरा छुपाएं? हज का जो माजरा है, इसमें बंदे के ऊपर एक लिल्लाहियत तारी होती है, इखलास की कैफियत तारी होती है, इसके ऊपर रिक्कत तारी होती है। और फिर ये मर्दों का भी इम्तिहान है, औरतों का भी इम्तिहान है। मर्दों का इस एतबार से इम्तिहान है कि वो ना देखें, औरतों का इस एतबार से इम्तिहान है कि जब हुक्म मिला इन्होंने छुपाया, जब हुक्म मिला इन्होंने नहीं छुपाया, सही। इस एतबार से इम्तिहान है। तो यूँ कैफियत और फ़ज़ा में फ़र्क है। सही। इसको दलील कैसे बनाया जाएगा? बात ये ना, ये देखना होगा कि वहाँ किस तरह का माहौल है और शरीयत का हुक्म है। शरीयत का जिस मौके पर जो हुक्म होगा उस पर अमल किया जाएगा। बहुत अच्छी। और ये भी इम्तिहान है ना, एक तरह से दोनों का इम्तिहान है कि एक बाहया खातून जो है वो उसमें किस तरह अपने आप को बचाती है और मर्द भी किस तरह बचाता है। फिर माहौल का फ़र्क आपने बहुत अच्छा बयान फरमाया। और ये भी एक हुक्म है, कुरान का हुक्म है, जिस तरह के सूरह आज़ाब में चेहरों को छुपाने के लिए कहा गया, तो सिर्फ ये मौलाना ने अपनी तरफ से नहीं कह दिया, कुरान की बात की है, भाई तुम्हें छुपाना है आमतौर पर, और जब चेहरा खुला रखना है तब का हुक्म बयान कर दिया। तो मौलवी का काम, मौलाना का काम तो कुरान और हदीस को ज़ाहिर करके आपके सामने रखना है। अब आप पाबंद है इसके कि आप अमल करें, तो अपनी तरफ से तो कुछ ला नहीं रहा है। अच्छा, इससे मुफ्ती साहब ये भी जाहिर हो रहा है कि औरतों के लिए आसानियां कितनी हैं। यानी कपड़ों के मामले में देखें, मर्द जो है वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो एहराम को लेके चल रहा है, आम लिबास से हटकर। जब ये चंद दिन गुजरते हैं ना तो पता चलता है कि कितनी मुशक्कत एक मामला होता है मर्द के लिए। बहरहाल तो वो अलग बात है, अल्लाह ताला आसानी आती है और वो उसका आदी नहीं होता, आदी नहीं होता। इस्लामी बहनों को अल्लाह पाक ने कितना सहूलत में रखा है, फिर भी वो कहे कि इस्लाम ने उससे पाबंद किया है, कैद कर दिया है वगैरह वगैरह। इस्लामी बहनों के लिए तो ज़्यादा सहूलत है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि नीयत में भी कोई फ़र्क है मर्द और औरत की? देखिए, नीयत के मुख्तलिफ मौके हैं। एक नीयत होती है एहराम की नीयत की जाती है, एक नीयत ये होती है कि तवाफ़ की नीयत की जाती है। तो मर्द और औरत की नीयत में कोई फ़र्क नहीं है, मर्द भी उन्हीं अल्फाजों से नीयत करेगा, औरत भी उन्हीं अल्फाजों से नीयत करेगी। ठीक। अच्छा, लब्बैक पढ़ते हैं, लब्बैक में जैसे हम सुनते हैं कि मर्द जो है वो कहते हैं वालेकुम सलाम, तो औरतें कहती हैं आपस में वालेकुम सलाम। बाज़ कुछ थोड़ी पढ़े लिखे होते हैं अरबी में तो इसको जानते हैं। तो लब्बैक में भी कोई फ़र्क है मर्द और औरत के? लब्बैक के अंदर कोई ऐसा सिगा नहीं है जिसमें औरत से खिताब हो रहा हो। अच्छा, लब्बैक के अंदर अल्लाह ताला से खिताब है, और जो सिगे हैं उन सिगों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। औरत भी तलबिया पढ़ेगी। एक फ़र्क है, मर्द के लिए ताकीद है कि बुलंद आवाज़ से पढ़े। अच्छा, औरत को ये हुक्म है कि वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़े। वाह, औरतें आवाज़ बुलंद नहीं करेंगी। सही। यहाँ से देखा जा सकता है कि शरीयत मुत्तहरा ने इस इबादत में भी उन्हें कितनी हया और पर्दे का हुक्म दिया है। औरत अजान नहीं दे सकती,
اذان ایک اہم مذہبی فریضہ ہے، عورت نہیں دے سکتی ہے، کیوں آواز بلند ہوگی، اور عورت کا آواز بلند ہونا شریعت کو محمود نہیں ہے، شریعت کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اذان میں، تلبیہ میں ترنم سے پڑھا جاتا ہے، اور عورت کا جو ترنم ہے وہ ستر ہے، چھپانے کی چیز ہے، تو عورت آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھے گی، صرف یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، طواف میں مرد و عورت میں کچھ فرق ہے؟ طواف میں مرد و عورت میں فرق ہے، اچھا، چکر تو ساتھ ہیں، عورت بھی ساتھ چکر کرے گی، مرد بھی ساتھ چکر کرے گا، پھر کیا فرق ہے؟ لیکن مرد جو ہے بعض مواقع پر رمل کرتا ہے، عورتوں پر رمل نہیں ہے، رمل طواف میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے کئی آپشنز ہیں نا استلام کے اندر، اب عورت بھی ان آپشنز کو اختیار کر سکتی ہے، لیکن فی زمانہ حجر اسود کا بوسہ عورت کو لینا تقریباً ناممکن ہے، جائز طریقے سے لینا۔ صحیح۔ یعنی اتنے رش کے اندر کس طریقے سے وہ مردوں میں جا کے گھسے گی، مردوں سے مس ہوئے بغیر فی زمانہ حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہیں ہے۔ سنا تھا کہ کوئی ٹائمنگ وغیرہ مقرر ہونے کا سلسلہ ہوگا، اور خواتین کے لیے الگ کچھ اس طرح کی خبریں تھیں، لیکن کوئی بات سامنے آئی نہیں ابھی تک۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حجر اسود کا جو بوسہ لینا ہے زیادہ سے زیادہ سنت موقدہ ہے، اور مردوں کے ساتھ جسم مس کرنا یہ حرام ہے۔ تو ایک سنت موقدہ کی وجہ سے حرام کام کے ارتکاب کی اجازت کس طریقے سے دی جا سکتی ہے؟ خواتین اس انداز پر طواف کریں گی کہ وہ مردوں سے دور رہیں، جہاں رش نظر آئے وہاں تھوڑا سا دور ہونا شروع ہو جائیں، خانہ کعبہ سے دور ہونا شروع ہو جائیں، اگر رش نہیں ہے تو قریب ہو جائیں، لیکن رش کے دنوں میں رش ہی ملتا ہے۔ ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جن اوقات میں گھمسان کی جو بھیڑ ہے وہ نہ ہوتی ہو۔ ایسا کچھ وقت ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، طواف کے لیے بہتر جو اوقات ہیں، دو اوقات بڑے مناسب ہیں۔ ایک تو وقت ہے رات 11:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک، یہ بہت مناسب وقت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بھیڑ کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ دوسرا وقت ہے صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک، علاوہ جمعے کو تو مسجد 9 بجے سے فل ہوتی ہے، ہو جاتی ہے۔ تو 9 سے 11 کا جو وقت ہے اس میں بھی رش جو ہے بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن دھوپ ہوتی ہے تو رات والا جو ہے وہ زیادہ آسانی والا، سہولت والا رہتا ہے، زیادہ آسانی اس والا کے ہے۔ علاوہ جو مسجد شریف کے جو صحن مطلب مطاف سے اوپر کی طرف آ کر جو فلورز ہیں اس پر بھی طواف کریں اسلامی بہنیں، دیکھیں، عموماً پھر مردوں سے ٹچ نہیں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ مطاف اگر خالی ہے تو مطاف سے ہی طواف کیا جائے۔ پھر تو وہی ان کے لیے قریب سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، رمل کا آپ نے فرمایا، رمل کیا چیز ہے؟ اگر وضاحت ہو جائے مختصر۔ رمل جو ہے نا، سینہ ذرا باہر نکال کر اور ذرا اکڑ کے اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلنا ہوتا ہے، یہ رمل کہلاتا ہے۔ یہ مرد کرتے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید اسلامی بہنوں کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ احرام سے باہر نکلتے وقت مرد یا حلق کرتا ہے یا تقصیر کرتا ہے، اسلامی بہنیں کیا کریں؟ اسلامی بہنوں کے لیے حلق کرنا جائز نہیں ہے، حلق کرنا حرام ہے۔ صحیح۔ وہ صرف اور صرف تقصیر کریں گی۔ عمرے کا احرام ہو، جب ختم ہونے کا وقت آئے گا تقصیر کریں گی، حج کا احرام ہو، ختم ہونے کا وقت آئے گا صرف تقصیر کریں گی۔ تقصیر کہتے ہیں کم از کم چوتھائی سر کے جو بال ہیں وہ ایک پورا کاٹ لیے جائیں۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ بالوں کے 4 حصے اگر وہ کرتی ہیں اور ایک حصے کے ایک پورے کے بال برابر کاٹ لیے جاتے ہیں، تقصیر ہو جائے گی۔ لیکن نارملی یا تو فیشن کٹنگ ہوتی ہے، بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یا پھر قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سب بال برابر نہیں ہوتے۔ مطلب اس نے 4 حصے کر لیے، 4 حصے کر کے ایک حصے کو ایک پورا کاٹ دیا۔ کچھ بال ایسے ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے، تو چوتھائی بال تو ایک پورا نہیں کٹے، اس لیے بہتر یہ ہے، یعنی سنت بھی یہ ہے کہ پورے سر کے بالوں کی تقصیر کی جائے، بالوں کو لے کے ایک پورا کاٹ لیا جائے۔ لیکن اگر بالوں کا زیادہ وہ معاملہ ہے، عمرے بھی کرنے ہیں، 2 حصے کر لیں، 2 حصے کر کے ایک ایک حصے کے ایک پورا بال کاٹ لیا جائے۔ ہر ایک کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا، جس کے جس انداز کے بال ہیں وہ احتیاط والی صورت پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا زیادہ ہی کاٹ لیا جائے تو بہتر ہے، پورے تھوڑا زیادہ کاٹ لیا جائے یا بال پورے لے لیے جائیں۔ پورے لے لیے۔ اچھا، ہر بار عمرہ کریں گی تو ہر بار تقصیر کرنی پڑے گی؟ دیکھیں، احرام جب نیت کر لی تو احرام کھولنا بھی ہے، احرام کھلے گا اسلامی بہنوں کا تقصیر کے ذریعے، تو ہر مرتبہ تقصیر کرنی ہوگی۔ خواتین کنگھی کر سکتی ہیں احرام میں؟ احرام میں کنگھی کرنا مکروہ ہے۔ اگر کی تو کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ کی تو کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن ان کے لیے مکروہ ہے ایسا کرنا۔ بال وغیرہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اس میں تو اور زیادہ پرابلم۔ بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر کفارت
شروع ہو جائیں گے. کفارے شروع ہو یعنی اگر 2 یا 3 بال ٹوٹے ہیں تو 1 مٹھی صدقہ دینا ہوگا, اور اگر 3 سے زیادہ ٹوٹے ہیں تو پھر جو صدقہ فطر ہے وہ بنے گا, ٹھیک. ایک مجلس میں ٹوٹے ہیں تو. ٹھیک ہے. جوئیں مار سکتی ہیں؟ جوئیں مارنا جائز نہیں ہے حالت احرام میں. ٹھیک ہے, حالت احرام نہ ہو تو مار سکتی ہیں. صحیح. عرفات, منا اور مزدلفہ کے معمولات میں اسلامی بہنوں کو کچھ ڈفرینٹ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اسلامی بہنیں عام حالات میں ہوں یا ناپاکی کے حالات میں ہوں, کیسے بھی حالات ہوں, عرفات کے معمولات میں کوئی جداگانہ حکم نہیں ہے, رمی کرنے میں کوئی جداگانہ حکم نہیں ہے, مزدلفہ کا وقوف بھی اسی انداز پر ہوگا, کوئی الگ اس کی حیت نہیں ہے. صحیح. جو مینا کا قیام ہے وہ بھی اسی انداز پر ہوگا, پاکی ہو کہ ناپاکی ہو. پاکی ہو یا ناپاکی ہو. صحیح. بس یہ ہے کہ قرآن پاک نہیں پڑھیں گی, قرآن پاک نہیں چھوئیں گی, اذکار کریں گی, تسبیحات پڑھیں گی, تحلیل پڑھیں گی, درود پاک پڑھیں گی, یہ وہ عمل جاری رکھیں گی. صحیح. مزدلفہ کے حوالے سے علماء نے خواتین کے لیے کچھ رخصت بیان کی ہے کہ مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ اس کا جو وجوب ہے وہ ان پر ساقط ہو جاتا ہے. اچھا جی, کیا بات ہے, یہ اور آسانی ہے ان کے لیے. اچھا مفتی صاحب, پلین میں ہوتی ہیں یا اپنے گھر سے چلیں, اسی عالم میں ناپاکی ہے, اور اب عمرے کی یا حج کی جو بھی نیت کرنی ہے, تو نیت کے وقت اگر ناپاکی ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں نماز تو وہ پڑھ نہیں رہی, احرام کی نیت کر رہی ہیں. اچھا. احرام کی نیت حالت ناپاکی میں بھی ہو جاتی ہے, بلکہ بعض اوقات تو نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی خاتون جا رہی ہے, اسے براہ راست مکہ مکرمہ جانا ہے, میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ جانا ہے, بغیر احرام کی نیت کے تو وہ جا ہی نہیں سکتی. جی. تو بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایسے معاملے میں نیت ہی نہیں کرتی, تو وہ گناہ گار ہوتی ہیں. احرام کی نیت کر کے جائیں گی, پھر انتظار کریں گی پاک ہونے کا, اور پھر جب پاک ہو جائیں گی تو پھر طواف کریں گی اور عمرہ یا جو بھی معاملات ہیں وہ پھر پورے کریں گی. احرام کھول دیں گے. اچھا, اسلامی بہن سفر حج کے لیے چلی, اسے تمتع کرنا ہے, حج تمتع, اور اس نے عمرے کا احرام بھی باندھ لیا. اب دن جو ہے وہ کم رہ گئے, آخری فلائٹس ہیں اس کی, اور حج میں دن کم ہے, اور اب اس کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ وہ عمرہ بھی کرے اور پھر منا پھر عرفات بھی پہنچ جائے, تو پھر وہ کیا کرے, حج تمتع کیسے ادا کرے؟ حج تمتع کرنے والا عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے. اگر آخری کی تاریخوں میں گئی ہے عمرے کا احرام باندھ کر, اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے دن اس انداز کے ہیں کہ 9واں دن بھی گزر جائے گا, یعنی 9واں دن اور جو رات ہے اگلی, وقوف کا جو وقت ہے وہ گزر جائے گا, اور وہ مطلب کہ عمرے کا انتظار کرتی ہے, جب بھی پاک ہو جاؤں تو عمرہ کروں, پھر جا کے حج کا احرام باندھوں اور پھر عرفات جاؤں, یہ وہ نہیں کر پائے گی. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عمرے کا جو احرام ہے وہ کھول دے. اچھا. تمتع کی اگر نیت کر کے گئی ہے, تمتع کرنے والی عمرے کی نیت کر کے جائے گی, تو عمرے کا جو احرام ہے وہ کھول دے گی. کوئی بھی ایسا کام کر لے گی جو منافی احرام ہو, کنگھی کر لے, خوشبو لگا لے, اس سے اس کا احرام کھل گیا. اب وہ جب 7 تاریخ اگر ہے تو اسی دن باندھ لے گی, یا 8 تاریخ کو باندھے گی حج کا احرام. حج کا احرام باندھے گی, حج ادا کرے گی, اپنے وقت پر حج کا احرام کھولے گی, اور اس کے بعد پھر جو عمرے کا احرام اس نے پہلے کھولا ہے اس عمرے کی قضا کرے گی. کسی بھی جگہ حرم سے باہر جائے ہل میں اور عمرے کا احرام باندھ کر آ جائے. یہ جو مسجد عائشہ ہے, اس کو مسجد عائشہ اس لیے کہتے ہیں, اصل تو اس کا نام ہے تنعیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا. آپ عمرے کا احرام باندھ کر آئیں لیکن وقت کم تھا, تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احرام کھول دو. انہوں نے احرام کھول دیا, اور پھر حج کے بعد انہوں نے, پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے تم جا کر عمرے کا احرام باندھ کر آ جاؤ. تو وہ تنعیم پر گئیں اور عمرے کا احرام باندھ کر واپس آئیں اور عمرے کی قضا ادا فرمائی. اچھا. نبی اکرم علیہ السلام نے خود ایک مرتبہ جیرانہ سے احرام باندھا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنعیم سے احرام باندھنے کا کہا. علماء نے یہ لکھا, پیارے آقا علیہ السلام کا جیرانہ سے احرام باندھنا فعل ہے, اور تنعیم سے احرام کا حکم دینا یہ قول ہے. قول فعل پر ترجیح پاتا ہے, اس لیے سب سے افضل جو جگہ ہے عمرہ کرنے والے کے لیے, جو مطلب میقات کے باہر سے نہیں گیا, کہ وہ تنعیم سے احرام باندھے, مسجد عائشہ سے مسجد عائشہ احرام باندھے. ماشاءاللہ. اچھا, اسلامی بہنیں اگر یہاں سے پاکستان سے اپنے ملک سے چل رہی ہیں, اور اب ان کو پتہ ہے کہ ناپاکی کے ایام چلتے چلتے عرفات والے دن تک پہنچ جائیں گے اور وہ عمرہ نہیں کر سکیں گی, تو وہی یہی صورت بن جائے گی جو پہلے بیان کی, تو وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے ملک سے ہی حج افراد کا احرام باندھیں؟ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ یہ سچویشن درپیش ہو باہر سے جاتے ہوئے, تو وہ
افراد کا احرام باندھے، لیکن بعض اوقات وہاں جا کر ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ اس نے روٹین کے مطابق جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھا، مسجد عائشہ سے جا کے ایک عمرہ تو اس نے کر لیا، یہاں سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کے گئی تھی، اب سوچا مزید عمرے کر لوں۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ ڈیپینڈ ہوتا سارا گولیوں پر کہ وہ جو گولیاں کھائی ان کا اثر ہوگا، ان کا اثر نہیں ہو پاتا، جی جی، پھر ایسی سچویشن آ جاتی ہے، تب بھی یہی ہوگا کہ وہ عمرے کا احرام کھول دیں گے، اور کھولنے سے مراد یہ کہ کوئی ایسا کام کر لیں جس سے جو احرام میں منافی منع ہے احرام ہو۔ تو وہ احرام کھل جائے گا، مطلب جی۔ کھولنے سے مراد جی، تو کپڑے اتارنا نہیں ہوتا۔ اچھا، لبیک جو ہے وہ ناپاکی کے عالم میں احرام کی حالت میں عورت پڑھ سکتی ہے؟ لبیک جو ہے وہ تسبیح ہے، تسبیح، اذکار اور حمد و ثنا کے کلمات، درود پاک، یہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، حج تمتع میں تو آپ نے بتا دیا کہ وہ احرام کھول دے، اگر قران کا احرام باندھ لیا ہے اور اب پتہ ہے کہ عمرہ نہیں کر پائے گی تو کیا کریں؟ ہاں، قران کا احرام چونکہ حج کے ساتھ ہی بنتا ہے، حج اور عمرہ دونوں کا احرام بنتا ہے، اگر وہ احرام کھول دے گی یعنی احرام ختم کرے گی تو حج کا احرام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عمرہ نہ کرے، احرام اس کا باقی رہے گا۔ اچھا، عمرہ نہ کرے، جا کے حج ادا کرے، حج کے بعد مقررہ وقت پر تقصیر کر لے اور احرام کھول دے، اب عمرے کی قضا کرے گی۔ میاں بیوی حالت احرام میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں یا کہیں بھی کوئی بھی سچویشن میں، تو ایسے عالم میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا جسم ساتھ لگا ہوا ہے اور اس دوران دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو کوئی فیلنگ آتی ہے، شہوت آتی ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ عام حالات میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، ہاتھ بھی پکڑا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ حالت احرام بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، بہت ساری لذتوں کو حرام کر دیتی ہے، اگر شہوت آتی ہے تو یہ حرام ہے اور اکثر صورتوں میں دم ہوگا۔ دم لازم ہوگا؟ جی، دونوں کو آئی ہے تو دو دم ہوں گے؟ الگ الگ ایک ایک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، عورت نے لیکن اس کی شرائط ہیں، دم آنے کی شرائط ہیں کہ جسم کی گرمی محسوس ہونا، اس طرح کے معاملات ہیں۔ ٹھیک، اچھا، عورت نے حج کر لیا ہے، اب طواف وداع باقی ہے کہ ناپاکی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب قافلے کی روانگی ہے، تو اب طواف وداع کے لیے وہ کیا کریں؟ طواف وداع اس پر ساقط ہو جائے گا، طواف وداع کرنا اس پر ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عورت نے حج کا وقوف تو کر لیا، وقوف عرفات کر لیا ہے، اب طواف زیارت جو ہے وہ ابھی 12 تاریخ کے مغرب تک کرنا ہوتا ہے اور ابھی ناپاکی جاری ہے، طواف زیارہ کے لیے وہ کیا کریں؟ انتظار کرے گی، یعنی حکم تو یہی ہے کہ 12 کو مغرب ہونے سے پہلے پہلے کر لیا جائے طواف زیارت، لیکن وہ قضا نہیں ہوتا، اگر یہ اس تاریخ میں نہیں کیا تو عام حالات میں یہ کہ ترک واجب ہوا دم ہوگا، لیکن جو ناپاکی میں ہے خاتون اس پر دم بھی نہیں ہوگا، وہ پاک ہو کے کر لیں، انتظار کرے گی، پاک ہو کر کرے گی۔ اور انتظار کا بھی ٹائم نہ ہو، فلائٹ ہو یا مدینے کی روانگی ہو قافلے کی، اکیلی رک نہیں سکتی، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں، صرف طواف الزیارہ میں یہ حکم علماء نے بیان کیا ہے کہ قافلے نے جانا ہے اور انتظام ہونا ممکن نہیں، کیونکہ حج کے شیڈول میں فلائٹ نکل آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہر ایک کو پتہ بھی نہیں ہوتا کس طرح نکلتی ہے، کہاں سے نکلتی ہے، یعنی شدید ترین دشواری کا معاملہ ہے، تو اور وہ اگر فریضہ ادا کر کے نہیں جاتی طواف زیارت تو ساری عمر احرام میں ہی رہے گی اور اس کو جو ہے نا وہ مرد کے لیے عورت کے لیے مرد حلال نہیں ہوں گے جب تک طواف زیارہ واپس نہ جی، یعنی تقصیر کروانے سے احرام کی پابندیاں تو ختم ہو گئی، ایک پابندی باقی ہے، اس کی وجہ سے وہ حالت احرام جزوی طور پر اس کا باقی ہے، تو اب اس کے لیے علماء نے یہ حکم دیا کہ اس پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ طواف الزیارہ اسی حالت میں کرے، اچھا، ناپاکی کی حالت میں، اور توبہ بھی کرے اور بڑا جانور ذبح کرے گی، گائے یا اونٹ وغیرہ بدنہ دے گی، بدنہ دے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عورت یہ سمجھی کہ وہ پاک ہو چکی ہے، پہلے ناپاکی کی حالت میں تھی، احرام میں تھی، اب جب پاک ہو گئی تو اس نے طواف کر لیا، اب طواف کے وقت اسے فیل ہوا کہ ابھی ناپاکی جو ہے وہ جاری ہے اور سلسلہ ہے، ابھی مطلب اس کا ختم نہیں ہوا ناپاکی کا سلسلہ، تو اب وہ کیا کرے؟ طواف تو اس نے شروع کر دیا یا طواف کر چکی ہے؟ دیکھیں، طواف کے وقت اسے پتہ چل جاتا ہے تو وہ موقوف کر دے گی، طواف ختم کر دے گی اچھا، وہیں پر ہی۔ اور اگر طواف کے بعد احساس کر چکی ہے پھر بعد میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھیے طواف زیارہ کی ایک صورت بنے گی کہ طواف زیارہ اس نے گویا کہ ناپاکی کی حالت میں کیا ہے، اس پر بدنہ ہوگا، لیکن اعادہ کر لیتی ہے پاکی کی حالت میں، بدنہ ساقط ہو جائے گا۔ اچھا، طواف عمرہ جو ہے اس کے اندر دم لازم آئے گا، اعادہ کر لیتی ہے تو اب یہ ہے کہ دم ساقط ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر عمرہ تو تھا احرام کے ساتھ، اب احرام کھل چکی، اب اعادہ کرنے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، بغیر احرام کے اعادہ کر لے طواف تو اس کا جو دم ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ صحیح، بلکہ مکہ مکرمہ رہتے ہوئے تو یہی حکم ہے
کہ ناپاکی کی حالت میں یعنی جب غسل فرض تھا یا غسل نہیں تھا جب، کیونکہ ناپاکی کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، بے وضو نہ ہونے پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے. ہم جو غسل نہ ہونا یا جی مطلب کہ ناپاکی کی حالت ہونا، تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ جب تک مکے میں ہے اعادہ واجب ہے. بے وضو کے مسائل میں اعادہ مستحب ہوتا ہے. اچھا، مطلب کہ دوسری صورت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے کہ دم دے دے، لیکن غسل کی حالت میں اعادہ واجب ہے. عمرے کا طواف ہو یا طواف زیارت، واجب ہے کہ وہ اعادہ ہی کرے اور مکے میں دم جو ہے وہ ساکت کر دے. دم اور بدنہ ساکت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چند اسلامی بہنوں کے مسائل ڈسکس کیے. آئیے اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی پریزنٹیشن کی طرف اور غور سے اس پریزنٹیشن کو دیکھنا ہے. آئیے اپنے اس مرحلے کو دیکھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. جی ناظرین کرام، آج ہم پریزنٹیشن جو بیان کرنے جا رہے ہیں، اس پریزنٹیشن کا اصل جو مقصد اور جو اصل روح ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مختلف اعمال کا تو ذکر ہوا کہ بھئی عمرہ کرنے والا طواف اور صحیح کرتا ہے یا حج کرنے والا فلاں 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 چیزیں کرتا ہے، لیکن ان کے اندر ترتیب کیا ہوگی جو گیا نہیں ہے. اس کے لیے یہ ایک تو نام سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اب یہ نام کیا ہیں، نام سمجھ جائے تو ترتیب اس کے ذہن میں نہیں ہوتی. ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے حصے میں ہم ترتیب بیان کریں گے اور دوسرے حصے میں حج کے اعمال کے اندر بڑی اہم چیز ہے ٹائمنگ. کون سا عمل کس ٹائمنگ میں ہونا ہے، کن اوقات میں ہونا ہے، کتنا وقت ہے اس عمل کا، کب سے کب تک ہے. یہ جو کیلکولیشن میٹرز ہیں یہ ذرا مشکل ہوتے ہیں، اسی لیے پریزنٹیشن اسٹائل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہے تاکہ آسان انداز میں آپ اسے سمجھ پائیں. چلتے ہیں مختلف اعمال کے درمیان ترتیب. سب سے پہلے عمرے میں طواف اور سعی کے درمیان کیا ترتیب ہے؟ پہلے طواف کرنا ہے پھر سعی کرنی ہے. اگر طواف سے پہلے عمرے میں سعی کر لی وہ معتبر نہیں ہوگی، شماری نہیں ہوگی، وہ مطلب کہ کل عدم سمجھی جائے گی. یہ ضروری ہے کہ پہلے طواف پایا جائے پھر سعی پائی جائے. ایک اور عمل کی طرف چلتے ہیں، وقوف مزدلفہ اور طواف زیارت. پہلے وقوف مزدلفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد طواف زیارت کا ہونا ضروری ہے. وقوف مزدلفہ سے پہلے طواف زیارت نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ وقوف کو چھوڑ کے سیدھا جا رہے ہوں گے یا انہیں رمی کی فکر ہوگی یا وہ طواف زیارت کر رہے ہوں گے جا کے. یہ ترتیب ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. رمی، قربانی اور حلق و تقصیر. حج قران کرنے والا، حج تمتع کرنے والا اس ترتیب پر عمل کرے گا. پہلے رمی کرے گا، پھر قربانی کرے گا، پھر حلق اور تقصیر کرے گا. حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ پہلے رمی کرے گا پھر حلق اور تقصیر کرے گا. یہ ترتیب جو ہے وہ واجب ہے. آگے چلتے ہیں. حج کی ایک سعی ہوتی ہے، اس سعی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے طواف پایا جائے اور اس کے بعد سعی پائی جائے. اب حج کی جو سعی ہے اگر حج سے پہلے کرنی ہے، حج کا احرام ہو، نفلی طواف ہو، اس کے بعد یہ سعی پائی جائے. اگر کسی نے حج کا احرام باندھنے کے بعد براہ راست سعی کر لی، نفلی طواف نہیں کیا، تو یہ سعی معتبر نہیں ہوگی. حج کے بعد اگر سعی کرنی ہے تو اس شخص نے طواف زیارہ سے پہلے سعی کر لی، معتبر نہیں ہوگی. طواف زیارہ کے بعد سعی پایا جائے، یہ ضروری ہے. یہ ایک خاص ترتیب ہے. آگے چلتے ہیں. طواف زیارہ پہلے ہوتا ہے، طواف وداع بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی مطلب کہ گنجائش یوں ہے. اگر کسی نے پہلا طواف اس نیت سے کیا کہ میں طواف وداع کر رہا ہوں، طواف زیارت ہی ادا ہوگا. دوسرا طواف اس نیت سے کیا کہ طواف زیارت کر رہا ہوں، وہ طواف وداع ہی ادا ہوگا. تو یہاں اگر نیت میں غلطی ہوئی ہے تو وہ نیت کی غلطی کالعدم سمجھی جائے گی. پہلا طواف طواف زیارت ہی واقع ہوگا، دوسرا طواف طواف وداع ہی واقع ہوگا. اب چلتے ہیں ٹائمنگ کی طرف. حج کے مسائل اور ٹائمنگ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حج کے مہینے کسے کہتے ہیں. ایک اصطلاح ہے کہ حج کے مہینے. جی جناب، اشہر حج، حج کے مہینے. جی، حج کے مہینے یکم شوال المکرم سے شروع ہوتے ہیں، پورا شوال کا مہینہ، پورا ذی القعدہ کا مہینہ، اور
ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ جو ایام ہیں یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اشہر حج کہلاتے ہیں۔ حج کا مہینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص نے احرام باندھا اور تمتع والے نے عمرہ شوال میں کر لیا تو اس کا عمرہ یہ معتبر سمجھا جائے گا، کیونکہ افعال حج ان دنوں میں کیے جا سکتے ہیں، یعنی حج سے پہلے کچھ افعال کرنے ہوتے ہیں، کچھ بعد میں کرنے ہوتے ہیں، تو جو پہلے کے افعال ہیں وہ یہاں یکم شوال سے شروع ہو جاتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ عمرے کے حوالے سے ٹائمنگ کی مناسک حج میں کیا اہمیت ہے؟ وہ 5 ایام کون سے ہیں یہ دیکھتے ہیں جس میں عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 9 ذو الحجہ عرفہ کا دن، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ اور 13 ذو الحجہ، ان ایام میں عمرے کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے پہلے سے باندھا ہوا تھا عمرے کا احرام، مثال کے طور پر کوئی حج کرنے نہیں جا رہا اور اس نے 8 تاریخ کو عمرے کا احرام باندھ لیا، تو 9 تاریخ یا اگلی تاریخوں میں وہ عمرہ کرے گا تو جائز ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی مستحب یہ ہے کہ 13 کے بعد عمرہ کرے۔ لیکن اگر کسی نے 9 تاریخ ہی کو عمرے کا احرام باندھا ہے، 10 کو ہی باندھا ہے، 11 کو باندھا ہے، 12 کو باندھا ہے یا 13 کو باندھا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اس کی وجہ سے جنایات کا سلسلہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ مختلف مناسک کی ٹائمنگ۔ جی جناب، وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ حج کا بڑا فرض ہے، حج کا بڑا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ فرض کس چیز کا نام ہے؟ مقررہ وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی حج کے احرام کے ساتھ کوئی میدان عرفات میں پایا گیا وہ حاجی ہو جائے گا۔ اب وہ مقررہ وقت کیا ہے؟ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ 9 ذو الحجہ کو ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کب تک یہ وقت رہے گا؟ یہ وقت رہے گا اگلی جو رات آ رہی ہے اس کے پوری رات وقت ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وقوف عرفہ کا وقت رہتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ دن میں وقوف کیا جائے، یہ جدا گانا واجب ہے، اور غروب تک ٹھہرا جائے۔ اگر کسی نے دن میں وقوف نہیں کیا، واجب تو اس کا ترک ہوا ہے، لیکن وہ رات میں جا کر وقوف کر لے، حاجی ہو جائے گا۔ اور یہ اس کا وقت بیان کر دیا گیا کہ وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے کب سے کب تک وقت ہوتا ہے، آپ نے اس چارٹ کے اندر ملاحظہ کیا۔ ایک اور عمل ہے وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ کا بھی ایک خاص وقت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وقوف مزدلفہ کب شروع ہوتا ہے۔ وقوف مزدلفہ شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوا، یعنی جو 10واں دن آنے لگا ہے اس دن فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو گیا۔ کب تک جاری رہے گا یہ وقت؟ یہ وقت جاری رہے گا سورج طلوع ہونے تک، یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ 1.5 سے 2 گھنٹوں کا وقت ہوتا ہے۔ اس دوران مزدلفہ کے اندر پایا جانا ایک لمحے کے لیے بھی یہ واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے روانہ ہو جائیں منا کے لیے۔ تو یہ مزدلفہ کا وقت تھا۔ آئیے پہلے دن کی رمی کا وقت۔ رمی 3 دن کی واجب ہے، چوتھے دن کی آپشنل ہے، لیکن پہلے دن کی رمی کے الگ اوقات ہیں، 11 12 کے الگ اوقات ہیں، 13 کے الگ اوقات ہیں۔ چارٹ کی صورت میں سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ پہلے دن کی رمی کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ پہلے دن کی رمی کا آغاز ہو سکتا ہے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے۔ 10 ذو الحجہ کو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اس دن سے رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت پورا دن جاری رہتا ہے یہاں تک کہ اگلی رات آتی ہے، اس وقت تک جاری رہتا ہے، اور اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ وقت باقی ہوتا ہے۔ اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہوا تو یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کے اندر 4 کیٹیگریز ہیں۔ یہ تو پورا وقت ہے کہ رمی کی تو رمی کی ادائیگی ہو گئی، لیکن اس کے اندر افضل و مفضول کے تعلق سے 4 کیٹیگری ہیں۔ آئیے پہلی کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں۔ طلوع فجر تا طلوع شمس، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ مکروہ وقت ہے۔ دوسرا وقت کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے سے زوال کا وقت شروع ہونے تک یہ مسنون وقت ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ زوال کا وقت شروع ہونے سے غروب تک
یہ مباح وقت ہے، اس وقت میں بھی اگر رمی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورج غروب ہونے سے اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک مکروہ تنزیہی ہے اس وقت میں رمی کرنا۔ اگر نہیں کی ہے تو رات میں بھی فی الحال کرنی تو ہوگی تاکہ واجب ادا ہو سکے۔ تو پہلے دن کی رمی 10 ذو الحجہ کو ہوتی ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، وقت کب ختم ہوتا ہے، اور پورے اوقات کو جو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان 4 حصوں کی تفصیل آپ نے اس نقشے میں ملاحظہ کی۔ اب آتے ہیں 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کی رمی۔ 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ کی جو رمی ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے جناب؟ اچھا، ایک اور چارٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابھی جس چارٹ کی بات ہوئی اس کو ایک نئے انداز میں، یہ دیکھیے کہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک مکروہ وقت ہے۔ آگے چلیں، طلوع شمس سے زوال کا وقت شروع ہونے تک یہ مسنون وقت ہے۔ زوال کے وقت سے غروب تک مباح وقت ہے۔ غروب سے لے کر اگلے دن کی فجر تک یہ مکروہ وقت ہے، اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ اس چارٹ کے ذریعے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 4 طرح کے مختلف اوقات ہیں وہ کیا ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں 11 اور 12 تاریخ کی رمی۔ 11 اور 12 جو دن ہیں ان کی رمی کا وقت سیم ہے۔ 11 ذو الحجہ کی رمی کا وقت شروع ہوگا 11 تاریخ کا، جب ظہر کا وقت شروع ہوگا اس وقت سے شروع ہوگا، اور وقت ختم کب ہوگا؟ پوری رات وقت رہے گا۔ اگلے دن فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک 11 ذو الحجہ کی رمی کا وقت رہے گا، لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے 12 کے اندر بھی یہی دیکھیں گے کہ 12 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہوا ہے، رمی کا وقت شروع ہو گیا، اگلی رات بھی رمی کا وقت ہے، اور اگلے دن کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک وقت ہے، لیکن غروب کے بعد رمی کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ 13 ذو الحجہ کی اگر کوئی رمی کرتا ہے تو اس کے اوقات کیا ہیں؟ 13 ذو الحجہ کی جو رمی ہے اس کا وقت ہے طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، جب فجر کا وقت شروع ہوا اس کا وقت شروع ہو جائے گا اور اس کا وقت رہے گا غروب تک بس۔ لیکن طلوع فجر سے لے کر زوال کا وقت ختم ہونے تک یہ 13ویں دن کی رمی کرنا مکروہ ہے۔ ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت سے یہ رمی کی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور واجب ہے حج کا، حج کی قربانی کرنا۔ اس کا کیا وقت ہے؟ حج کی قربانی کرنے کا جو وقت ہے 10 ذو الحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے شروع ہو جاتا ہے۔ 10 ذو الحجہ کو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو قربانی کی جا سکتی ہے۔ مسنون وقت کیا ہے؟ مسنون وقت ہے 10 ذو الحجہ کو طلوع شمس کے بعد کرنا، سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد کرنا مسنون وقت ہے۔ اور وجوبی وقت کیا ہے، واجب کیا ہے؟ 12 ذو الحجہ کو غروب سے پہلے پہلے تک کرنا، کیونکہ جو اگلی غروب ہے وہ 13ویں کی ہے۔ 12 ذو الحجہ کو غروب سے پہلے پہلے کرنا حج کی قربانی یہ واجب ہے، لیکن اگر غروب ہو گئی، 13ویں تاریخ شروع ہو گئی، تب بھی قربانی ساقط نہیں ہوگی، قربانی پھر بھی کرنی پڑے گی، قارن کو اور متمتع کو، اور دم بھی دینا پڑے گا۔ ایک ہے ترتیبی وقت، قران کرنے والے کے لیے اور متمتع کے لیے واجب ہے کہ وہ رمی کے بعد قربانی کرے، رمی سے پہلے قربانی کی تو ترک واجب ہوگا۔ تو حج کی قربانی کے اندر 4 طرح کی اہم باتیں ہیں وقت کے تعلق سے، ٹائمنگ کے تعلق سے۔ وقت شروع کب ہوتا ہے، مسنون وقت کب ہوتا ہے، کب تک کرنا واجب ہے، اور ترتیب میں کس بات کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ یہ تفصیل تھی حج کی قربانی کے تعلق سے۔ آگے چلتے ہیں، حلق اور تقصیر، جناب اس کی بھی ٹائمنگ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب سے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ 10 ذو الحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے 10 ذو الحجہ کو فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے حلق کروا لیا تو وہ احرام سے باہر نہیں ہوگا، وہ حلق خلاف ورزی کہلائے گا، اس کی وجہ سے دم آ جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، اس کا بھی ایک وجوبی وقت ہے کہ 12 ذو الحجہ کی غروب سے پہلے پہلے تک کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ تاخیر کی تو ایسا نہیں ہے کہ اب حلق معاف ہو گیا، حلق تو پھر بھی کرنا پڑے گا، لیکن تاخیر کی وجہ سے دم لازم آئے گا۔ اس کا بھی ایک نہیں 2 ترتیبی وقت ہیں۔ پہلا ترتیبی وقت تو یہ ہے کہ قارن اور متمتع کے لیے یہ واجب ہے کہ رمی اور قربانی کے بعد حلق اور تقصیر کرے۔ دوسری ترتیب مفرد کے تعلق سے ہے کہ وہ رمی کے بعد کرے،
تو حلق اور تقصیر وقت شروع کب ہوگا، وجوبی وقت کیا ہے، قارن اور متمتع رمی اور قربانی کے بعد کریں گے، مفرد جو ہے وہ رمی کے بعد کرے گا۔ اچھا، اس میں سنت وقت، مسنون وقت اس میں نہیں ہے؟ 10ویں دن سنت ہے، اور صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے کہ یہ سنت متوارثہ رہی ہے کہ حلق اور تقصیر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، عہد صحابہ، اس کے بعد سے لے کر وہ فرماتے ہیں آج تک مینا میں ہی لوگ کرتے ہیں۔ صحیح، تو پورے حرم میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص مینا میں کرنا یہ یہ سنت بھی ہے۔ سنت۔ اچھا، حلق افضل ہے کہ تقصیر؟ مرد کے لیے حلق افضل ہے، عورت تو حلق کر ہی نہیں سکتی۔ جی، مرد کو حلق ہی کرنا چاہیے۔ حلق افضل ہے، تقصیر بھی ہو سکتی ہے، صحیح۔ جبکہ تقصیر کی گنجائش موجود ہو۔ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے، اس کے اندر بھی ٹائمنگ ہے۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 10 ذوالحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مزدلفہ کا وقت بھی اسی وقت شروع ہوتا ہے، جی، اس لیے ہم نے بیان کیا کہ مزدلفہ پہلے پایا جائے، یہ بعد میں پایا جائے، ایک ترتیب ہے۔ طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذوالحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے، اور اس کا بھی ایک وجوبی وقت ہے کہ اس وقت تک کرنا ایک جداگانہ واجب ہے۔ 12 ذوالحجہ کو غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے نہیں کیا اور 13ویں تاریخ شروع ہو جاتی ہے، ترک واجب تو ہوگا، لیکن یہ فرض ہے، یہ ساری زندگی باقی رہے گا، ادا کریں گے جب ہی ثابت ہوگا۔ افضل وقت کیا ہے؟ اس کا جو افضل وقت ہے وہ 10 ذوالحجہ کو رمی، قربانی، حلق اور تقصیر سے فارغ ہو کر، احرام کھول کر، نئے کپڑے پہن کر پھر طواف زیارت کیا جائے، یہ افضل وقت ہے۔ لیکن فی زمانہ سب کے لیے یہ دشوار ہے کہ وہ 10ویں دن ہی طواف زیارت کریں، بہت مشکل ہے رش کے وجہ سے۔ تو ایک مشورہ یہ ہے کہ جب 11ویں تاریخ کو نکلیں رمی کے لیے، دوپہر میں نکلیں، جس کے خیمے نزدیک ہے وہ 4-5 بجے میں نکل سکتے ہیں، دور ہیں تو تھوڑا جلدی نکلیں گے، رمی کے لیے نکلیں اور پھر واپس خیمے میں نہ جائیں، پھر وہ سیدھے چلے جائیں طواف زیارت کرنے، مغرب عشاء پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء پڑھ لیں، اور 11 بجے کے قریب طواف کر کے واپس آ جائیں دوبارہ۔ ایک تو یہ ہے کہ 10واں دن پورا گزر گیا، رات بھی گزر گئی 10ویں کی، 11واں دن بھی گزر گیا، اب اس کی رات میں گئے ہیں تو بہت آرام کے ساتھ طواف زیارت ادا ہو جائے گا۔ خاص طور پر بوڑھے جب ساتھ ہیں، خواتین جب ساتھ ہیں، تو رش میں ایک تو سواری نہیں ملتی، پیدل ہی جانا ہوتا ہے، سواری ملتی ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے جائیں گے تو بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، بلکہ یہ ہمارا آخری چارٹ ہی تھا آج کہ طواف زیارت جو ہے، طواف زیارت کے تعلق سے یہ 3 طرح کی چیزیں سامنے آئیں: وقت ابتدا، وجوبی وقت اور افضل وقت۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کے چارٹ کے اندر جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اس کے اندر سب سے پہلے تھی ترتیب، کہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے، کیا چیز پہلے ہے، کیا چیز بعد میں ہے۔ جو دوسری چیز بیان کی گئی تھی وہ تھی ٹائمنگ۔ مختلف مناسک کے حوالے سے آپ نے ٹائمنگ ملاحظہ کی کہ کس عبادت کا وقت کب تک ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ تو یہ شروع ہونا، ختم ہونا، اس ٹائمنگ کا خیال کرنا، یہ اس عبادت کے لیے ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کی ادائیگی کے مسائل ہو جائیں گے۔ اگر غلط ٹائمنگ میں کی گئی یا تو عبادت ادا نہیں ہوگی یا پھر ترک واجب ہوگا۔ تو حج کے مسائل جتنے بھی ہیں اشفاق بھائی، اس کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں: ترتیب اور ٹائمنگ۔ یعنی بہت سارے جو ترک واجب ہوتے ہیں وہ ٹائمنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ نے قربانی پہلے کر لی، آپ نے حلق پہلے کر لیا، یا ترتیب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے سوالات آئے ہیں کہ جناب پہلے صحیح کر لی جا کے، پھر طواف کر رہے ہیں، اچھا حلق کر لیا جا کے، اب صحیح تو وعدہ ہی نہیں ہوئی، تو اب 2 دم ہوں گے اس کے اوپر۔ ایک تو اس نے صحیح وقت پر تحلل نہیں کیا، وقت سے پہلے تحلل کر لیا، وہ دم۔ دوسرا یہ کہ صحیح ہی نہیں کی اس نے، جب وہ صحیح ہی ادا نہیں ہوئی اور وہ گھر چلا گیا ہے تو صحیح نہ کرنے کا بھی دم لازم آیا۔ تو یوں ٹائمنگ کا جاننا بڑا اہم آپ ہے۔ نے کئی چیزوں کی ترتیب اور یہ سب تفصیل سے بیان کیا، لیکن پہلے، دوسرے، تیسرے دن کی رمی کا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس دن کون سی رمی کرنی ہے۔ یہ بھی ایک ترتیبی معاملہ دوسرے تیسرے دن تو بن جاتا ہے کہ کون سے، مطلب دوسرے تیسرے دن کس شیطان کی رمی کرے، پہلے کس کو کرے، بعد میں کس کو مارے۔ اصل میں آج ہمارا فوکس عمل نہیں تھا، آج ہمارا فوکس ٹائمنگ تھی، تو اس لیے عمل ہم نے بیان نہیں کیا۔ عمل ہم نے جب واجبات بیان کر رہے تھے اس دن بیان کر دیا تھا کہ پہلے دن رمی صرف 1 جمرے کی ہوگی جو تیسرا ہے مینا کی طرف سے، جمرہ عقبہ۔ دوسرے دن 3 جمروں کی ہوگی، تیسرے دن 3 جمروں کی ہوگی،
चौथे दिन अगर कोई करता है तो वो भी तीनों जुमरों को रमी करेगा। दूसरे तीसरे चौथे दिन रमी किस तरह होगी? पहले बड़े से शुरू करेंगे छोटे तक, या छोटे से बड़े तक जाएंगे? दूसरे तीसरे दिन और चौथे दिन करता है तो जो मीना की तरफ से पहला है उससे शुरू करेंगे। जो सबसे छोटा है, साइज में तो एक ही है, नाम में छोटे मतलब बड़े हैं। सही है, जो तो लिखा हुआ भी होता है ना। जी, जो सबसे पहला है उसके करेंगे, फिर दूसरा उसके करेंगे, तीसरा उसकी करेंगे। कुछ सवालात आए थे, मैं देख रहा था, मेरे पेज पे जा रहा होता है, मुफ्ती रज़ा के नाम से पेज है, वहाँ भी कुछ सवालात आए हुए थे। तो एक सवाल यह आया हुआ था कि किसी ने एक दिन की रमी छोड़ दी तो क्या फिर भी दम होगा, जबकि जो दूसरे दिन है 11 और 12 तारीख उसकी की है। तीनों दिन की करना वाजिब है। अगर एक दिन की भी छोड़ देंगे तो तर्के वाजिब कहलाएगा, दम लाजिम होगा। माशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने तफसील से प्रेजेंटेशन में हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, और ये कितनी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन थी और कितने ज़बरदस्त अंदाज में इसको बनाया था। इसमें न सिर्फ हमारे आईटी टीम का किरदार है, बल्कि माशाल्लाह मुफ्ती साहब इसको ख़ास तौर पर डिज़ाइन करवाते हैं अपनी मॉनिटरिंग में, और इसको मतलब आप तक पहुंचाने में बड़ा किरदार होता है। तो सब टीम को इस पर मुबारकबाद भी मिलनी चाहिए। तावन और किरदार तो बहुत सारे लोगों का होता है। तो बात निकली है तो मैं अर्ज करता चलूँ 2-3 बातें। इस दफ़ा जो लगाई है SMD जी, तो मदनी चैनल तो बड़ी किफ़ायत शायरी का मुजाहरा करता है, लोगों के चंदे पे चलता है, सही है। किफ़ायत शायरी करना भी ज़रूरी है। तो SMD के खर्चे जब भी लगती है, मेरी इत्तला यही है कि वो मदनी चैनल नहीं देता। तो ये भी कुछ मुखय्यर हज़रात ने ताउन किया। कुछ लोगों ने एक दिन का जो किराया था वो दिया, जिसकी वजह से यहाँ लगी। अंदाज़ा मुफ्ती साहब इसका क्या किराया होगा? 18 से 20 हज़ार रुपये किराया है एक दिन का, एक प्रोग्राम का सिर्फ? एक दिन का, तो एक प्रोग्राम का समझ लें। तो यूँ मुख्तलिफ अफराद ने इस पर जो है वो ताउन किया, और बहुत अच्छे तरह इस पे समझ आता है। और हो सकता है कईयों के जहन में सवाल हो कि ये प्रेजेंटेशन क्या हमें किसी सूरत में मिल सकती है, सारे चार्ट्स हमें मिल जाएं, कहाँ से मिल सकते हैं? देखें अभी तो हम हैंड टू माउथ जा रहे हैं ना, यानी वक्त ही नहीं बच रहा, और एक प्रोग्राम खत्म होता है, अगले प्रोग्राम की तैयारी पर जो है वर्क हो रहा होता है। ये प्रोग्राम हो जाए तो फिर कोशिश करेंगे कि हर एक प्रेजेंटेशन को PDF में हम जारी करें। अच्छा, माशाअल्लाह। ये तो हज के बाद ही हो सकता है कि टाइम मिले? हज से पहले कर देंगे। अगला प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम है। अच्छा, उसका मौजू क्या होगा? अल्लाहु अकबर, उसका मौजू होगा ज़ियारत हरमैन और हाज़िरी मदीना। अच्छा, माशाअल्लाह। मक्के की ज़ियारतें भी बताएंगे? ज़ियारतें न सिर्फ बताएंगे बल्कि दिखाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन कौन से मकामात हैं जहाँ जाना चाहिए मक्का मुकरमा में, कौन कौन से मकामात हैं मदीना मुनव्वरा में जो ज़ियारतें हैं, मकामात असरिया हैं, और हाज़िरी मदीना बिलखुसूस मौजू होगा इंशाअल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग, बाज़ौक़ ये प्रोग्राम होने जा रहा है। नेक्स्ट वीक भी ज़रूर देखिएगा। अभी हमारा सिलसिला जारी है। एक साहब हिंद से अज्जू करके हैं, ये पूछ रहे हैं फेसबुक पर कि एहराम के दौरान गुटखा खाने का क्या हुक्म है? गुटके में होता है तम्बाकू, और तम्बाकू में होती है खुशबू, तो गुटखा नहीं खा सकते एहराम की हालत में। अच्छा, हालत एहराम ना हो तो फिर खा लें, फिर भी बचना चाहिए। मतलब हलाल ज़रूर है, सही, लेकिन बचना चाहिए, वो तो ताक़ीदी हुक्म है। अच्छा, आपने मस्जिद आयशा से जो बयान फरमाया था कि उम्रा अफजल है, तो एक पूछ रहे हैं सैयद जलालुद्दीन हिंद से हैं कि अगर उम्रे की नियत हिंद से करने के बजाय मस्जिद आयशा पे आके ये करें तो क्या हुक्म है? देखिए, उसके लिए अफजल है जो मक्के में है, जो मक्के में उसके लिए अफजल है। जो जद्दा से आ रहा है उसके लिए अफजल ये कि अपने घर से कर आए, और जो मिकात के बाहर से आ रहा है उस पर फ़र्ज़ है कि वो मिकात के बाहर से कर आए। ठीक है। अबुल हसन पूछ रहे हैं कि एहराम में अगर चेहरे पर मर्द के चादर आ जाए तो कितनी देर तक हो कि उससे दब लाजिम होगा? कितनी देर तक हो? चौथाई या ज़्यादा हिस्से पर 4 पहर तक रहे, यानी सूरज तुलू होने से गुरूब तक या गुरूब से तुलू तक, ये 4 पहर बनते हैं। 12 घंटे इसको नहीं कह सकते? अंदाज़न 10-12 घंटे बन जाएंगे। तो दम उसी सूरत में आएगा कि जब चादर चौथाई या ज़्यादा हिस्से पर और 4 पहर तक हो। सही। 3 सूरतें इसकी बनती हैं। ज़्यादातर क्या होता है, चादर आई और चली गई, तो इसके अंदर जो है वो सदका वगैरह कफ़ारा वगैरह नहीं होता, जानबूझकर हो तो गुनाह होता है। औरत के लिए भी यही हुक्म है?
औरत के लिए भी हुक्म है। चेहरा छुपाने के ताल्लुक से मर्द और औरत दोनों का हुक्म बराबर सेम है। हुक्म। अच्छा, यही पूछ रहे हैं कि खुशबू कितनी हो कि जिससे दम लाजिम हो जाता है, कितनी ज्यादा खुशबू हो? खुशबू के बारे में 2 ज़ाब्ते हैं। एक ज़ाब्ता ये है कि खुशबू कलील थी लेकिन जिस्म के उज़्व पर लगाई गई, या यूँ के दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कसीर हिस्से पर लगाई गई, उसकी पूरी एक तशरीह है। और दूसरा ये था कि जिस्म के थोड़े हिस्से पर लगाई गई लेकिन खुशबू ज़्यादा लगाई गई, सिर्फ हाथ पे हथेली पे लगाई है थोड़े से, लेकिन खुशबू ज़्यादा थी। ज्यादा थी। खुशबू ज़्यादा या थी। खुशबू कम थी लेकिन पूरी बॉडी पे यूं मसल के इसने बहुत ज्यादा लगा ली, तो ये जी। दोनों चीजें ज्यादा कहलाएंगी। ज़्यादा कहलाएंगे। तो यूँ ज़्यादती का एक पूरा अपना एक फार्मूला और तफसील है। ठीक। तो खुशबू लगाना हराम है एहराम में? एहराम में। थोड़ी लगाएगा जब भी हराम है। अच्छा, बात ये हो रही है कि दम कब लाजिम होगा। दम कब लाजिम? अब एक साहब ने सवाल किया, दम क्या होता है आखिर? देखिए, दम करते ना यूं करके? दम एक कफ़ारे का नाम है। सही। हज के अंदर कई तरह के कफ़ारे होते हैं, एक कफ़ारे को दम कहते हैं। उसके अंदर आम हालात में ये हुक्म होता है कि छोटा जानवर ज़बह करना पड़ता है और उस जानवर का हरम में ज़बह होना ज़रूरी है। हरम से मुराद है मक्का मुकरमा का हरम। और अगर वो जुर्म किसी ने गैर इख्तियारी तौर पर किया है, मिसाल के तौर पर किसी का सर फट गया, 2-3 जगह से फट गया और उसको लाजमी तौर पर हलक करना पड़ा, उसका हलक करके उसकी पट्टी वट्टी की, तो अब हालत एहराम में अपने वक्त से पहले हलक तो जायज़ नहीं है, दम लाजिम आता है। लेकिन ये सूरत थी गैर इख्तियारी, मजबूरी की वजह से थी। तो यहाँ आप जानवर ज़बह करना ज़रूरी नहीं होगा, यहाँ आप 3 रोज़े रखना या 6 सदका फ़ित्र अदा करना भी काफ़ी होगा। अच्छा, एक पूछ रहे हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, शव्वाल की 5 तारीख को उम्रा किया था, उसके बाद वापस रियाद आ गए, अब वो हज पे जाना चाह रहे हैं, तो वो तमत्तो होगा या किरान कर सकते हैं? रियाज में इनकी फैमिली अगर रहती है तो ये किरान भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर फैमिली रहती है 5 शव्वाल को अगरचे उम्रा किया हो, वो अय्याम अशूर हज में हो जाएगा ना? फैमिली अगर रहती है, इसलिए मैं कैद लगाई है। अच्छा अच्छा, यानी इसको मतलब आप उनका घर है वहां पर, ये जी। कहना चाह रहे हैं। ठीक है। फैमिली नहीं, अकेले रहते हैं या शादी नहीं हुई, तो फिर क्या कहेंगे? वालिदैन अगर रहते हो? हाँ, फैमिली तो वही मुराद होती है ना। अच्छा ठीक है, फैमिली से सिर्फ बीवी बच्चे नहीं जी। है। कुछ कॉल्स ले लेते हैं, कुछ कॉल्स दीजिए। जी, मैं लाला मुसा से मोहम्मद इफ्तार रफ्तारी बात कर रहा हूँ। एक मरतबा हमारी वालदा साहबा हज करने गई, उन्होंने दूसरे मुल्क की इस्लाम बहन को देखा कि उसके सर के बाल छोटे छोटे थे, तो वो अपने सर के बाल काटे तो कैसे काटेंगी, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए ताकि दूसरे ममालिक की जो इस्लाम बहन है उनकी भी रहनुमाई हो सके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरतें बाज़ औक़ात बहुत छोटे बाल रखती हैं, अब उसमें भी तकसीर करनी है तो फिर बहुत छोटे हो जाएंगे, अब वो क्या करे? उस वक्त मर्दों की मुशाबहत की तरफ आ रही है शायद। देखें, बात यह है कि ये तो सवाल इनका है बिल्कुल ही हटकर कि गैर मुल्की कोई खातून इनके वालिदा ने देखी और उसके बाल बिल्कुल ही छोटे छोटे थे, और शायद वेस्ट कल्चर की तरफ इनकी तो आम तौर पर जो है ना ऐसे बाल मुसलमान औरतें रखती नहीं हैं, बड़े बाल होते हैं उनके। ये सवाल उस वक्त खड़ा होता है कि जी उम्रे पे उम्रा किए जा रहे हैं और हर दफ़ा तकसीर होती है तो बाल छोटे होते जा रहे हैं, तो इतने बाल छोटे नहीं करवा सकते जिससे मर्दों की मुशाबत पैदा हो। और उसमें यही हुक्म दिया जाएगा उम्रे के मामलात में कि उम्रा करना नफली इबादत है, आप कसरत से उम्रे ना करें, कम करें ताकि आपके बालों की तकसीर उस हद तक ना पहुँचे। लेकिन किसने हज का एहराम बांधा हुआ है तो हज का एहराम हो या उम्रे का एहराम बांध लिया, ला मुहाला बांध लेने से बात नियत कर ली, ला मुहाला उसी वक्त बाहर निकला जाएगा, यह एहराम उसी वक्त ख़त्म होगा कि जब तकसीर पाई जाएगी इस्लामी बहनों में। तो मर्द के पास 2 ऑप्शन है, हलक और तकसीर। तकसीर नहीं करेंगी तो बाहर नहीं आ सकती। ला मुहाला बाल जैसे भी हों अब उसको तकसीर तकसीर करना लाजमी पड़ेगी। ठीक है, तकसीर करनी पड़ेगी। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम गए थे 2013 में ना हज पे, मैं अपनी वालदा के साथ गया था। मेरी वालदा की ना मुज़दलिफा में हो गई थी तबीयत खराब, तो जब मुज़दलिफा में तबीयत खराब हो गई तो जब कंकरियां मारने गए ना, पहले दिन की कंकरियां मैंने मारी थी अपनी अम्मी की जगह पे। तो इस पर कोई दम वगैरह वाजिब या इस तरह का कोई मामलात हैं तो मेहरबानी फरमा कर ना गाइड कीजिए। जी मुफ्ती साहब। ख़वातीन के ताल्लुक से गलत फहमी लोगों में पाई जाती है कि वो खुद ना जाएं, किसी को नायब बना दें।
اگر عام حالات میں ایسا کریں گی تو ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان کی رمی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں ایک صورت پائی جاتی ہے، اس میں مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو، کہ اس پہ اتنی ہمت بھی نہ ہو کہ سواری پر جا سکے، یعنی اگر ویل چیئر پر جا سکتی ہیں تو سواری پہ جانا کہلائے گا، اتنی ہمت بھی نہ ہو کہ سواری پہ جا سکے تو پھر وہ کسی کو نائب بنائیں گی، وہ نائب پہلے اپنی پوری مارے گا پھر دوسرے کی طرف سے مارے گا، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ان کی جو والدہ ہیں اگر وہ ضعف اور بیماری میں اس حد تک پہنچ چکی تھیں کہ سواری پر جانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا تو بہرحال وہ نائب بنا سکتی تھیں۔ تو اب یہ خود ہی جج کر لیں اس کو۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ حالت احرام میں اگر وضو کرتے وقت گاڑی وغیرہ سے ایک دو بال گر جائے تو کیا اس پر دم یا صدقہ وغیرہ لازم آئے گا یا نہیں؟ وضو کرتے وقت بال وغیرہ گر جائیں، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے بال خود بخود جھڑ گئے، اس پر تو گرفت نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ اپنے عمل سے جھڑے، وضو کیا ہے پانی مارا ہے، ایک دو بال اگر جھڑ گئے ہیں مطلب 2 یا 3 بال جھڑ گئے ہیں تو ایک مٹھی آٹا یا گندم جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حکم ہے۔ اب ایک مٹھی کی کتنی قیمت ہوگی؟ 10 روپے کی ہوگی، اچھا اور کتنی قیمت ہوگی؟ صحیح ہے، ایک اندازہ آپ بتا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک، اچھا، اور اگر 3 سے زیادہ جڑے ہیں تو پھر ایک صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ ایک صدقہ فطر پاکستان میں دیں گے تو 100 روپے کا ہے، وہاں جو ریٹ ہو اس اعتبار سے دیں۔ صدقے کے اندر اختیار ہے، چاہے تو وہاں دیں چاہے تو پاکستان دیں یا اپنے ملک میں دیں، لیکن حرم میں دینا زیادہ افضل ہے۔ اچھا مجتبیٰ اب آپ بتا رہے ہیں 2 بال 3 بال، اب یہ بال تو کوئی گنتا نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی گر جاتے ہوں، لوگ بہت اس میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ 3 سے زیادہ میں بڑی رخصت ہے، 3 سے زیادہ گر گئے، 15 گر گئے، 20 گر گئے، 25 گر گئے، تب بھی ایک صدقہ ہی ہے، ایک فطرہ، ایک صدقہ فطر ہی ہے پورے بالوں میں، جبکہ ایک مجلس کا اعتبار ہو رہا ہے۔ یہ چوتھائی نہیں کرنے چاہیے، وہ تو عام طور پر گرتے بھی نہیں ہے کہ چوتھا سا جو ہے نا وہ گنجا ہو گیا بیٹھے بیٹھے، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ وہ جو معاملہ ہے کہ آپ نے جو سر پھٹنے والا بتایا کہ اس میں زخم کو سیٹ کرنے کے لیے گنجا کرنا پڑا، اس میں بھی تو پھر رعایت ہے نا کہ وہ جرم غیر اختیاری کہلایا تو اس میں دم ہی ساکت ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بدلے جو ہے وہ 6 صدقہ فطر ہو جائیں گے، صحیح، یا 3 روزہ رکھ لے، اس کا اختیار ہوگا۔ کچھ ایسی احتیاط ہے حاجی وغیرہ کے لیے یا عمرے پہ جو جاتے ہیں اور جو فریکوینٹلی جاتے ہیں، کوئی ان کو احتیاطی طور پر وہیں پر یا آ کر کچھ دیکھیں اپنی مرضی سے؟ بالوں کے معاملے میں ڈرے نہیں، اچھا، آپ نے وضو کرنا ہے، آپ کا قصد بال گرانا تھوڑی ہے، آپ کا قصد ہے وضو کرنا، چہرہ دھونا۔ اگر بال گرتے ہیں تو یہ 2 4 5 6 صدقے 10 12 صدقے پورے سفر میں لازم آتے ہیں، تو اس سے اتنا نہ گھبرائیں، صدقے ادا کر دیں، ٹھیک، بلا وجہ اس کو پریشانی بنا کر اپنے اوپر طاری نہ کریں، ٹینشن نہ لیں، جی۔ اور احتیاطاً کچھ کفارہ دے دیں، بہتر ہے۔ حاجی کو صدقے تو دے ہی دینے چاہیے، اندازاً جو ہے 10 صدقے تو آنکھ بند کر کے دے دے، کچھ یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ ٹھیک ہے، کال دیجیے۔ ایک مشورے کے طور پر حکم ہے، ہاں، کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے، بہتر ہے کچھ دے دے، اللہ کی راہ میں ہی جائے گا۔ جی، کال دیجیے۔ میں سید راشد ہاشمی واقع سے بول رہا ہوں۔ یہ میرا سوال ہے، میں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے سعادت نصیب فرمائی ہے، حج پہ جا رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے کمر کے موہرے کے درد کے لیے ایک بیلٹ دی ہے، جو کہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کہ اس کو اپنے خالی ننگے جسم پہ نہیں پہننی، تو میں اس کو نارملی بنیان کے اوپر پہنتا ہوں، تو جب احرام کی حالت میں ہوں گا تو کیا میں اس بیلٹ کے نیچے کوئی ململ کا کپڑا لپیٹ کے پھر یہ بیلٹ پہن سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے یہ بیلٹ ایڈوائز کی ہے مجھے۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں بیلٹ پر جو کپڑا لپیٹنا ہے وہ لباس تو نہیں ہے، یعنی وہ کپڑا جو انہوں نے بیلٹ پر لپیٹا ہے نا تو وہ لباس تو نہیں کہلائے گا، اور جو ان کی کیفیت ہے اس میں بیلٹ باندھنے کی ان کو اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے، احرام میں بھی باندھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ میں محمد عثمان اختاری فیصل آباد سے دار آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایک دوست نے کہا ہے کہ اگر آپ حج پر جائیں گے اور آپ کو وہاں 15 دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہرنا پڑے تو آپ مقیم ہو جائیں گے، اس صورت میں آپ پر 2 قربانیاں ہو جائیں گی، ایک شکرانے کی، حج کے شکرانے کی، اور دوسری مقیم ہونے کی۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ اگر آپ حج قران یا حج تمتع کر رہے ہیں تو آپ پر حج کی قربانی واجب ہے، حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں ہوتی، تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ مکے میں مقیم ہیں اور حج کے دنوں میں بھی مقیم رہتے ہیں
تو جو عید کی قربانی ہے وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، تو وہ قربانی بھی کی جائے گی، لیکن اس قربانی میں ایک احتیاط رہے کہ یعنی وہاں قربانی کرنا عملاً مشکل ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے عید کی جو قربانی ہے، حج کی قربانی تو حرم میں ہونا ضروری ہے، عید کی قربانی پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ احتیاط رہے کہ جس دن پاکستان میں قربانی ہو رہی ہو وہاں پر ایام نہر جو ہیں وہ باقی ہوں، یہ نہ ہو کہ وہاں ایام نہر ختم ہو چکے ہوں اور پاکستان میں قربانی ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر یہ 10 کو کرتے ہیں تو عام طور پر یہاں 11 ہوگی، وہاں 11 ہوگی، ایام نہر وہاں بھی باقی ہوں گے، یہاں بھی باقی ہوں گے۔ صحیح۔ اگر یہ تیسرے دن کرتے ہیں تو ان کے ہاں ختم ہو چکے ہوں گے جو عام طور پر معمول رہا ہے، اور یہاں جو ہے نا باقی ہوں گے۔ صحیح۔ یہ خیال رکھیں کہ دونوں جگہ سیم ہو، جہاں قربانی ہو رہی ہے اور جہاں جس کی طرف سے ہو رہی ہے وہ موجود ہے، دونوں جگہوں پر ایام نہر ہوں، اس کا خیال رکھا جائے۔ ٹھیک۔ فیس بک پر توصیف رضا پوچھ رہی ہیں، اگر کوئی مسجد نمرہ میں نماز پڑھ کر وہیں رہا اس کا کیا حکم ہے؟ وہ باہر پھر عرفات میں نہیں آیا۔ مسجد نمرہ تو ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے 2 حصے ہیں۔ اچھا۔ ایک حصہ میدان عرفات سے باہر ہے اور ایک حصہ میدان عرفات کے اندر ہے، زیادہ جو حصے ہیں وہ میدان عرفات کے اندر ہیں۔ تو اگر کوئی اس جگہ پر تھا جو میدان عرفات کے اندر تھا تو حاجی ہو گیا، اس کا حج ادا ہو گیا۔ اچھا۔ بقیہ جو اعمال ہیں اس کو کرنے ہوں گے، ظاہر بات ہے وہاں وہ 2-4 دن تو رہے گا نہیں۔ ان کے سوال کا یہ مقصد ہوگا کہ کچھ حصہ اس کا باہر ہے تو اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ حاجی عرفات کے میدان میں جائے مقررہ اوقات میں۔ ظہر سے وقت شروع ہوتا ہے 9 ذوالحجہ کو، اگر کوئی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں گیا عرفات کے میدان میں، باہر ہی بیٹھ کر آ گیا تو اس کا تو حج ہی نہیں ہوا۔ صحیح۔ شیخ قمر پوچھ رہے ہیں فیس بک پر کہ حاجی کے لیے عید کی نماز بھی ہوگی کیا؟ حاجی پر عید کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے لیے معاف ہے، اس پر عید کی نماز نہیں ہے، اس کے لیے شریعت نے ان دنوں میں اور مصروفیات رکھی ہیں۔ صحیح۔ ایک حاجی بتا رہے تھے کہ مزدلفہ میں بھیڑ کے سبب انہوں نے لوگوں کے پیروں پر سجدہ کیا تھا، نہ کسی نماز وغیرہ میں، تو کیا نماز ہو گئی ان کی؟ ایسی بھیڑ بھی ہوتی ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھی۔ مزدلفہ میں بھیڑ ہوتی ہے اور ایسی بھیڑ نماز ہوتی ہے، پڑھنے کی جگہ میں عرض کر رہا ہوں ایسی بھیڑ ہوتی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اچھا۔ یہ بھیڑ ملتی ہے پیدل آنے والوں کو۔ پیدل جو عرفات سے آئیں گے، ہوتا کیا ہے کہ لوگ عرفات سے آتے ہیں اور آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں جگہ ملی لیٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو پیچھے سے ریلا آ رہا ہوتا ہے ان کو چلنے کی جگہ بھی نہیں ملتی، پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملتی کہ وہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھ سکیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو راستے جو ہیں وہ چھوڑ دینے چاہیے، راستے چھوٹے رہیں گے تو پیچھے کے ریلوں کے لیے جگہ باقی رہے گی، راستوں سے ہٹ کے وہاں بیٹھنے کی اور لیٹنے کی جگہ موجود ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آنے والے اگر جب 1 یا 2 کلومیٹر رہ جائے راستہ تو پھر بس کے ٹریک پر آ جائیں، بس کے ٹریک سے بالکل ان کو کھلی جگہ ملے گی اور بآسانی جا سکتے ہیں۔ اصل ان کا سوال یہ تھا کہ پاؤں پر نماز پڑھی ہے، تو اصل یہ ہے کہ اگر پیشانی اور ناک یہ جماؤں کے ساتھ لگ گیا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے تلوے پر اگر پیشانی آئی ہے تو وہاں گدگداہٹ ہوتی ہے، فون جیسا اسٹائل ہوتا ہے، تو وہاں تو مسائل رہیں گے۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے پر آیا لیکن سختی کے ساتھ جماؤ ہوا تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اسلامی بہن پوچھ رہی ہے کہ احرام سے باہر آنے کے لیے اپنی تقصیر خود کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، اپنی تقصیر خود بھی کی جا سکتی ہے۔ اور تقصیر کے تعلق سے ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ مروہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری خواتین وہیں کسی کونے کھانچے میں بیٹھ جاتی ہیں بال کاٹنے کے لیے، جیسے صحیح ختم ہوئی بیٹھ گئیں اور بال بھی پھینک رہی ہوتی ہیں۔ تو بال جو ہیں وہ ستر کا حصہ ہے، جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی ان کو اس طرح نہ پھینکا جائے کہ مردوں کی نگاہ پڑے۔ اچھا، اسلامی بہنیں جو صحیح کرتی ہیں، مردوں اور عورتوں کی صحیح میں کوئی فرق ہے؟ مردوں اور عورتوں کی صحیح کے اندر ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ مرد میلین اخترین پر دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، وہ اطمینان سے چلیں گی، دوڑیں گی نہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک عورت کا طریقہ تھا جو جاری ہو گیا، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی تو اس سنت کو اللہ پاک نے ایسا جاری کیا۔ شعر ہے نا، ہوش میں جو ہو جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔
हैं تو उनका عورتیں زیادہ اس میں وہ ہونی उनका जो दौड़ना था چاہیے. वो बेकरारी का दौड़ना था, جی यानी वो इस्तिराब में, हालत इस्तिराब में थी और एक परेशानी में थी, तो उनका दौड़ना एक तरह से होश में नहीं था, तो वो दौड़ना मर्दों के लिए लाजिम कर दिया गया, और मर्दों पर भी उस हिस्से में جی या मिलन अकदरैन है. جی बाकी सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा आना, बाकी मतलब ये तो मर्द और औरत दोनों करेंगी, جی. लेकिन दौड़ना सिर्फ मर्दों के लिए खास रखा गया है. اچھا وہ جب وہ دوڑی تھی تب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا نا, वो इस्तिराब में थी, اضطراب تھا, यानी वो उस कैफियत में थी जिसको ज़िंदगी और मौत की कैफियत कहते हैं. پانی کی تلاش تھی. बच्चा बिलबिला रहा था, तो माँ की क्या हालत होगी. اچھا یہ جو دوڑنا ہے یہ لازمی ہے مردوں کے لیے؟ मर्दों के लिए दौड़ना सुन्नत मुक्कदा है. اچھا رش زیادہ ہو تو کیا کریں مرد؟ بہت زیادہ رش بعض اوقات مل جاتا ہے. सुन्नत मुक्कदा देखें, रमल में भी रमल करना सुन्नत मुक्कदा है, तो रश अगर है और कंधे से कंधा छिल रहा है तो रमल भी साकित होता है, तो दौड़ने के अंदर भी अगर कहीं ये कैफियत है तो वहाँ भी यही हुक्म होगा. اچھا ایک باجوہ صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمرے کے لیے بھی طواف ودا کرنا ہوتا ہے عمرے کے بعد؟ तवाफ़ विदा उम्रे में नहीं होता. اچھا عبداللہ ناتھانی صاحب پوچھ رہے ہیں رمی کا جو مسئلہ ابھی بتایا گیا اسلامی بہنوں کا جو تفصیل سے آپ نے بتایا کہ دوسرے کو نائب بنانے کی جو شرائط ہیں بیماری وغیرہ کی, تو اب وہ شرائط نہیں پائی گئیں, اس کے باوجود کسی نے کئی سالوں پہلے کسی خاتون نے کسی کو نائب بنا دیا تھا رمی کے لیے, اب وہ گھر آ گئی ہے, حج بھی کر لیا, بہت سال ہو گئے, اب کیا کریں؟ مسئلہ ابھی پتہ چلا. तो रमी करना वाजिब है, और अगर ये वाजिब छूट जाए, जैसा कि आपने जो सवाल पूछा है इसमें ये वाजिब छूट गया है, तो एक दम देना होगा. कोई भी हाजी जा रहा हो, और बेहतर ये कि हाजी के बजाय, यानी हाजी चूँकि नया होता है उसको बहुत मुश्किल होती है, कोई ऐसा आदमी जो बार बार जाता हो उसको पैसे दे दिए जाएं और वो मक्का मुकरमा में जानवर लेकर ज़बह करवा दे. मक्का मुकरमा में जानवर का ज़बह होना ज़रूरी है, छोटा जानवर कम से कम. اچھا کسی نے ایک دن رمی کی, 2 دن نہیں کی, یا تینوں دن رمی نہیں کی, دونوں میں یہی مسئلہ ہے؟ दोनों में ये मसला है. اچھا ایک ہیں تنویر صاحب پوچھ رہے ہیں میں نواریا مکے میں ہوں, احرام گھر سے باندھوں یا مسجد حرام سے یا مسجد عائشہ سے؟ नवारिया हरम से बाहर है. नवारिया का जो इलाका है वो हरम से बाहर है मक्के की आबादी, तो इनके लिए हज के हरम की बात कर रहे हैं. جی جی حج کہہ رہا ہوں. हाँ, इनके लिए एहराम जो है वो हिल से बांधना वाजिब है, हरम में नहीं बांधेंगे. अब इनकी मर्जी, यहाँ से मर्जी बांधे, گھر سے باندھ لیں یا घर से बांधना अफजल है. اچھا यानी जो हिल्ली हैं उनके लिए यही कहा गया है, हिल्लियों को अपने घर से एहराम बांधना ये अफजल है. ایک صاحب ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام میں کیا فل ٹائم عورتوں کو چادر سے کور کر کے رہنا یہ ضروری ہے, یا اجازت ہے کہ روم وغیرہ میں یا منا میں جب خواتین کے ساتھ ہی ہوتی ہیں اس وقت اپنی چادر وغیرہ اتار کر ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتی؟ جی, سر پر اگر دوپٹہ نہیں ہے, اس وقت کمرے میں کوئی اجنبی نہیں ہے, غیر محرم نہیں ہے, اور ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب جیسے گھر میں اپنے روم میں ہوتی ہیں اس طرح رہیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے. ریاض سے حج کے لیے جانا ہے 1 ہفتے کے لیے, تو کیا عید کی قربانی بھی کرنی پڑے گی؟ ریاض والا جب 1 ہفتے کے لیے آئے گا تو مسافر ہوگا لا محالہ, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمی بھی نہیں کرتے اور بھاگ جاتے ہیں واپس. جو مقامی لوگ ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو رمی نہیں کرتی, ترک واجب کریں گے. اگر کوئی رمی کر کے پہنچ گیا اپنے وطن میں, اقامت ہو گئی اس کی اور ایام نہر باقی تھے, تو اسے بہرحال قربانی کرنا ہوگی عید کی. ٹھیک ہے, ریاض والوں کا مسئلہ ہو گیا. علی شان پوچھ رہے ہیں عمرے کی صحیح کرتے 2 چکر پیدل کیے, پھر تھکاوٹ ہوئی تو ویل چیئر پہ باقی چکر کر لیے, کیا حکم ہوگا؟ تھکاوٹ عذر نہیں ہے. اچھا, معذوری عذر ہے, اشد درجے کا بڑھاپا عذر ہے, تھکاوٹ عذر نہیں ہے. تو اب ہو گیا, اب تو وہ صحیح ہو چکی, اب کیا کرے؟ اب ان کے لیے کیا ہوگا؟ پیدل دینا پڑے. پیدل جو ہے وہ طواف کرنا, صحیح کی بات کریں, طواف صحیح کی بات, پیدل طواف کرنا اور پیدل صحیح کرنا یہ واجب ہے, ترک واجب ہوا ان کو, دم دینا پڑے. دم دینا پڑے. سوالات تو اتنے ہیں کہ اب جیسے میں سوال شروع کرتا ہوں تو پھر سوال کنٹینیو آنے لگتے ہیں. یہ کہہ رہے ایک صاحب, بہت اہم سوال لگ رہا ہے, اب یہ بینک کا کوئی نام ہے, سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں, بینک کا نام میں نہیں لیتا یہاں. وہ کہہ رہے ہیں فلاں بینک میں قربانی کے پیسے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پر میں اگر جمع کروا دوں اپنا جو ان کو دم دینا ہوگا کسی چیز کا, تو میرا دم ادا ہو جائے گا ان کی قربانی کرنے پر؟
کیا رہنمائی اس پہ مل سکتی ہے کوئی؟ دیکھیں یہاں دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ یہ حج کی قربانی کر رہے ہیں نہیں، یہ دم ان کو کوئی دینا ہے. یا پھر دم کی قربانی کر رہے ہیں. اگر تو حج کی قربانی کر رہے ہیں تو وہ بینکوں میں پیسے جمع کروانے میں قواعد یہ ہے کہ وہ سب کو دیتے ہیں 10 بجے کا ٹائم. 3 لاکھ آدمی کو 10 بجے کا ٹائم دے دیا، تو اس 10 بجے کے ٹائم میں 3 لاکھ قربانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ صحیح. تو ہر آدمی کے الگ معمولات ہیں. تو قربانی حنفی مذہب میں قربانی کی ترتیب واجب ہے، شوافے کے ہاں واجب نہیں ہے، احناف کے ہاں واجب ہے. تو احناف کے ہاں جب واجب ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے رمی پائی جائے، پھر قربانی پائی جائے، پھر حلق اور تقصیر پائی جائے. اب حلق اور تقصیر کرنی ہے اور پتہ نہیں چل رہا جی قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور بینک والوں نے جو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم ناقابل اعتبار ہے. اب اس کی وجہ سے اگر اپ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس پر تو دم لازم آ جائے گا اور ترک واجب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یوں ہم منع کرتے ہیں، اور عوامی دباؤ پر اور علماء کے منع کرنے پر ہی 2-3 سالوں سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ حکومت پاکستان جو حاجیوں کو بھیجتی ہے اب اس نے آپشنل کر دیا ہے. آپ چاہیں تو حجاج کو یعنی حجاج چاہیں تو بینک کے ذریعے قربانی کریں، چاہیں تو اپنے طور پہ قربانی کریں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لازمی ہوتا تھا کہ جناب اس نے بینک کے ذریعے کرنی ہے، اب 2-3 سالوں سے آپشنل ہو چکا ہے. تو یہ حج کی قربانی میں مسائل ہیں، لیکن دم کی جو قربانی ہے اس میں ترتیب کے مسائل نہیں ہیں. لیکن وہاں ایک اور بڑا المیہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ مذبح خانہ کے اندر 6-6 مہینے کے بکرے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ حاضہ کامل کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اطمینان نہیں ہے وہاں پہ، اور بھی مسائل ہیں. خود جانور لے کر ذبح کریں، اسی میں عافیت ہے. ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ پیریڈ سے بچنے کے لیے ٹیبلٹس لے سکتی ہیں؟ دیکھیں شرعی طور پر تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں. اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، کس ٹائمنگ میں لینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وائرس سے بچنے کے لیے ماسک لگاتے ہیں بعض محرم، کیا فرماتے ہیں؟ فیشن ہے یہ، بعض وہ کہتے ہیں بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اس بارے میں. فیشن ہے یہ، فیشن. اگر واقعی ڈر ہو، پیسے والوں کا فیشن ہے، نازک مزاج لوگوں کا فیشن ہے، جنہوں نے کبھی سفر نہیں کیا اور ان کی طبیعت جو ہے نا وہ ذرا سی بھونچال والی ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی ٹھنڈی ہوا لگے تو بولتے ہیں الرجی ہو گئی. تو لاکھوں لاکھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہر سال افواہ بھی اڑ جاتی ہے کہ جناب فلاں وائرس پھیلنے والا ہے. بالکل. تو یہ ماسک لگانا حرام ہے حالت احرام میں. حالت احرام میں ماسک لانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور وہاں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے جو ماسک لگائے گھوم رہے ہوں گے، احرام کی چادریں بھی پہنی ہوں گی اور ماسک بھی لگایا ہوا ہے. بس غافل آتے ہیں. یعنی حج کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو مسجدوں میں بھی نظر نہیں آتی، لیکن حج کا موقع ملا، حج کرنے پہنچی. تو یوں حاجی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بس وہ پرفیکٹ آدمی ہے، بالکل اس نے بہت ساری خطائیں کی ہیں، اس عمل میں بھی بہت ساری غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. تو یوں کسی کو دیکھ کر دلیل نہ پکڑی جائے، مسئلہ شرعی پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے. کسی نے احرام نہیں کھولا تھا، راضی صاحب پوچھ رہے ہیں، احرام نہیں کھولا تھا، حلق یا تقصیر کروانی تھی، نہیں کی اور ایسے ہی فارغ ہو گئے عمرے سے اور اب گھر چلے گئے، اب کیا ان کے لیے حکم ہوگا؟ دوبارہ آنا پڑے گا؟ حلق اور تقصیر اگر نہیں کرواتا پوری زندگی احرام میں باقی رہے گا. حلق یا تقصیر میں سے کچھ بھی نہیں کیا، پوری زندگی حالت احرام میں باقی ہے. ساری پابندیاں برقرار ہیں. خوشبو لگائے گا تو گناہ، چہرہ چھپائے گا تو گناہ، بیوی کے قریب جائے گا تو گناہ، ساری پابندیاں برقرار ہیں. اللہ اکبر. تو اب اپنے ہی ملک میں اپنے شہر میں حلق کروا سکتا ہے، ہو جائے گا؟ حلق جب کروائے گا تو ترک واجب تو ہوگا، اب کہ حرم میں ضروری ہی تھا، لیکن بہرحال حلق ہو جائے گا. تو اب وہاں اپنے ملک میں کر لے اور پھر دم بھی دے. دم دے. اچھا، ایک کسی مسئلے میں میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے پہ وہ حلال نہیں ہوئے تھے اور ایسی صورت میں وہ گھر پہنچ گئے یا ویسے ہی انہوں نے وہیں پر قربت کر لی، اب کیا حکم ہوگا حج کے بعد کسی وجہ سے؟ دیکھیں حج کے بعد کے کئی مسائل ہیں، قربت کے کئی مسائل ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے کی حج کا احرام باندھا ہوا تھا، جی حج کا احرام باندھ لیا، مثال کے طور پر 7 تاریخ کو باندھ لیا، اور وقوف سے پہلے یہ پایا گیا تو حج ہی فاسد ہو جائے گا. صحیح. اگلے سال آ کے قضا کرنی ہوگی اس حج کی. حج ختم لیکن بقیہ افعال ادا کیے جائیں گے صحیح حج کی طرح. جو سارے معاملات ہیں وہ جاری رکھے جائیں گے، احرام کی پابندیاں بھی برقرار رہیں گی. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ طواف زیارت سے پہلے اور حلق سے پہلے پایا گیا تو بدنہ لازم آتا ہے. اور تیسری صورت یہ پائی جاتی ہے کہ حلق اور تقصیر کے بعد لیکن طواف زیارت سے پہلے پایا گیا تو دم لازم آتا ہے.
ٹھیک ہے. اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا، اگلا جو سلسلہ ہوگا بہت زبردست ہوگا. مدینے کی باتیں ہوں گی، زیارتیں نہ صرف بتائی جائیں گی بلکہ یہاں پر کروائی بھی جائیں گی. کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مفتی صاحب سے سیکھیں. یہ سینئر بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، تو بہت ساری ہو سکتا ہے ایسی زیارتیں آپ کو دیکھنے اور سیکھنے کو ملیں جو شاید آپ کے نالج میں نہ ہوں. آپ نے پہلے حج عمرے کیے ہوں، وہاں نہ پہنچ سکے ہوں، تو ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر علم میں اضافہ ہو. تو سلسلہ دیکھتے رہیے گا، اس کی دعوت بھی دیجیے گا. لاسٹ سلسلہ ہوگا ہمارا نیکسٹ اتوار کو انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شرف دے حج کا مجھے میرے کے